السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا سلمان اور نئی صبح کے ساتھ آپ کو روحی 10 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا دن جو ہے وہ آپ کا اچھا گزرے، ہماری یہی دعا ہر وقت رہتی ہے کہ جتنے بھی لوگ اس وقت پاکستان میں یا پوری دنیا میں موجود ہیں، سب کے لیے یہ دن جو ہے وہ اچھا ثابت ہو۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ روز ایک ناخوشگوار واقعہ ہمیں دیکھنے کو ملا، جس میں احمد پور شرقیہ کے اندر ایک سکول وین میں جو ہے وہ سلنڈر بلاسٹ ہوا۔ اب سلنڈر بلاسٹ ہوا، بچیاں اس میں موجود تھیں جو کہ سکول کالجز یا سمر کیمپس کے لیے جا رہی تھیں، اور اس میں سے 5 بچیاں جو ہیں وہ آگ کی لپیٹ میں آ کر زخمی ہوئیں، جن کو ملتان نشتر ہسپتال لایا گیا، اور اس کے بعد اس میں سے ایک بچی جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئی اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ کس طریقے سے اپروو کرتی ہے، اور اپروو ان کے جو گاڑیوں کے اندر سلنڈرز ہیں ان کو کیا سیفٹی پریکاشنز جو ہیں وہ میسر نہیں کیے جاتے؟ ایک طرف حکومت اور انتظامیہ کہتی ہے کہ آپ کی گاڑیوں کے اندر سیفٹی کے طور پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ موجود ہونی چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اگر امبیسڈر کارز وغیرہ یعنی کہ باہر کی جو گاڑیاں ہیں جو بہت مہنگی ہیں، اس کے اندر جان بچانے کے لیے فرسٹ ایڈ بھی موجود ہوتا ہے، فائر ایکسٹنگوشر بھی موجود ہوتا ہے، اور ایئر بیگز بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو دور جتنا سپیڈلی آگے بڑھ رہا ہے اسی طریقے سے سیفٹی کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھا جا رہا ہے، مگر ہمارا یہاں پر المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر سیفٹی جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی، اور پھر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس کے بعد صرف حکومت جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹ سوری کا میسج دے کر یا اظہار افسوس کر کے بات کو ختم کر دیتی ہے، مگر اس کے اوپر میسر کارروائیاں جو ہیں وہ نہیں کرتے۔ اب جس طریقے سے مثال کے طور پر رکشے والے ہیں، دکاندار ہیں، بلکہ 2 روز قبل جو ہے وہ ملتان میں گلگشت کے اندر ہمیں سلنڈر بلاسٹ دیکھنے کو بھی ملا، جو کہ اللیگل جو LPG کے دکانیں موجود ہیں اس وقت، تو وہ لوگ بھی جو ہے اس وقت کھلے عام جو ہے وہ عوام کی جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ کوئی سیفٹی پریکاشنز جو ہیں وہ نہیں رکھے گئے۔ کیا ان لوگوں کو LPG سے بچاؤ کے لیے کوئی ٹریننگ دی گئی؟ نہیں۔ کوئی لائسنس دیا گیا؟ نہیں۔ باتیں تو بہت کی جاتی ہیں، مگر وہ باتیں تب کی جاتی ہیں جب کوئی وقوعہ پیش آ جاتا ہے، اور جب وہ وقوعہ پیش آتا ہے تو بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، مگر اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ کر کے وہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ خیر، اب ہم اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں، اور میں اپنے آج کے مہمانوں کا آپ کو تعارف کراتا چلوں۔ میرے ساتھ پہلے مہمان جو ہیں وہ ہیں سیکٹری جو ہے وہ اسپیشل سیکٹری ہیں ساؤتھ پنجاب کے اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کے، امان اللہ صاحب۔ سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں۔ اور دوسرے جو میرے گیسٹ ہیں وہ روہی کے رپورٹر ہیں وسیم شہزاد، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سر آپ سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں کہ ناخوشگوار واقعہ ہوا، علاج بچیوں کا چل رہا ہے، 4 بچیاں اس وقت زیر علاج ہیں، اور ایک خالق حقیقی سے جا ملی ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ علاج خاص طور پہ نشتر بند یونٹ جو ہے وہ کس طریقے سے ڈیل کرتا ہے اس طرح کے معاملات کو؟ جی، یہ جب ناخوشگوار واقعہ ہوا تو سب سے پہلے ان پیشنٹس کو بہاولپور میں شفٹ کیا گیا۔ وہاں سے ان کو ابتدائی طبی امداد دے کر ہمارے پاس برن سینٹر جہاں ملتان میں موجود ہے اس کو شفٹ کر دیا گیا۔ تو جو ہی بہاولپور پہ پہنچے تو وہاں کے MS صاحب سے رابطہ میں نے کیا، انہوں نے بتایا کہ ہم ان کو شفٹ کرنے لگے ہیں یہاں۔ پھر جو برن سینٹر ہے اور MS نشتر ہے ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا کہ جی پیشنٹس آ رہے ہیں اور وداؤٹ اینی ویسٹیج آف ٹائم ان کو ٹریٹمنٹ شروع کی جائے جی۔ تو پھر میں خود بھی وہاں پہنچ گیا، VC صاحبہ موجود تھی، MS دونوں ہاسپٹلس کے موجود تھے،
تو جو ہی آیا تو جو ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہونا تھی وہ اسی وقت شروع ہو گئی، لیکن بدقسمتی سے ان میں سے ایک بچی جو کہ 90% کے قریب برن ان کی تھی وہ جاں بر نہ ہو سکی، اور کل پچھلی سے پچھلی رات 4 بجے وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ باقی جو پیشنٹس ہیں وہ ماشاءاللہ سٹیبل ہیں، اور جہاں تک علاج کی بات ہے تو ہمارے ڈاکٹرز بالکل تیار تھے، جب وہ آئے تو اسی وقت کام شروع ہو گیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے میڈیسن وغیرہ کا، تو میڈیسن گورنمنٹ بالکل فری آف کاسٹ ان کو دے رہی ہے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست، رہنے کے لیے ہمارے گورنمنٹ نے سرائے بنائی ہوئی ہے، وہ ہے رہنے کے بیٹھنے کے لیے جگہ ہے، تو وہ ساری ان کو مکمل طور پر بغیر کسی چارجز کے مکمل، جس طرح گورنمنٹ آف پنجاب کی، سی ایم پنجاب کی یہ ڈائریکشنز ہیں، ویژن ہے کہ جی ہم نے فری آف کاسٹ میڈیسن دینی ہے، تو اس کے مطابق وہ ان کی ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ پھر میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اس سال 2 برن یونٹ ساؤتھ پنجاب میں بنانے کا فیصلہ کیا ہے، ماشاءاللہ۔ ان میں سے ایک بہاولپور میں بنے گا اور دوسرا رحیم یار خان میں، ان کے لیے فنڈز مختص ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ ان پہ کام اب شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جو لوگوں کو پہلے اتنا دور دراز آنا پڑتا ہے، انشاءاللہ یہ معاملہ اب نہیں ہوگا اور لوگوں کو ڈور سٹیپ پر ہی وہ سہولتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ چلیں جی، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اب لوگ جو ہیں ظاہر سے رحیم یار خان سے ملتان تک کا ڈسٹینس جو ہے وہ اچھا خاصا ہے، درمیان میں ہی کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ بیچارے جانور نہیں ہو سکتے۔ اچھا سر، اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے نیچے کتنے ہاسپٹل اس وقت ملتان یا جنوبی پنجاب میں کام کر رہے ہیں؟ یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک ہے اسپیشلائز ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن، اور ایک ہے پہلے اس کو پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کہتے تھے، اب اس کا نام ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ رکھ دیا گیا ہے۔ یہ جو ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بی ایچ یو، آر ایچ سیز، ٹی ایچ کیو اور کچھ ڈی ایچ کیوز آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے اسپیشلائز کا، جن کو ہم ٹرشری کیئر ہاسپٹل کہتے ہیں۔ یہ ہائر لیول کے ہاسپٹل ہوتے ہیں، ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں، بڑے ہاسپٹلز ہیں۔ تو یہ ہمارے جنوبی پنجاب میں اس وقت 13 انسٹیٹیوٹس کام کر رہے ہیں، جس میں نشتر ہے، نشتر 1، نشتر 2 ہے، چلڈرن ہاسپٹل جہاں کا ہے، رحیم یار خان کا شیخ زید ہے، اسی طرح بی وی ایچ ہے، سردار فتح محمد بزار ہاسپٹل کارڈیو کا ہے ڈی جی خان میں، اس کے علاوہ علامہ اقبال ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، پھر نواب صادق عباسی ہاسپٹل ہے ہمارا۔ اس طرح کے ہمارے ٹوٹل 13 بن جاتے ہیں، لیکن اب اور بھی اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شیخ زید 2 بنایا جا رہا ہے رحیم یار خان میں۔ اسی طرح میں نے برن سینٹرز کا آپ کو بتایا، تو وہ بھی نئے، یہ بالکل نئی اضافہ ہے، تو یہ بن رہے ہیں۔ ٹوٹل اس طرح ہے، کوئی تقریباً 13 جو ہے اس وقت کام کر رہے ہیں اور مزید انشاءاللہ بنے گی۔ ماشاءاللہ جی، یہ تو اچھی بات ہے۔ اور ایک اور جو سب سے بڑا اچھا ہے وہ جہاں مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل غلہ گودام ملتان میں، وہ نیئر کمپلیشن ہے، انشاءاللہ وہ بھی امید ہے اس مالی سال میں فنکشنل ہو جائے گا۔ چلیں جی، ماشاءاللہ جی، اچھی بات ہے کہ جنوبی پنجاب کے باسیوں کے لیے جو ہے وہ بہت ہی ایک اچھا اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ ہم میڈیسنز کی بات کرتے چلیں، تو ہاسپٹلز میں جو میڈیسنز ہیں اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا بتائیں، کیونکہ لوگ جو ہیں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ میڈیسنز جو ہیں وہ ختم بھی ہو جاتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ حکومت ختم تو نہیں ہونے دیتی، بس یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سٹاک شاید ایک دفعہ جو اندر وہ جو بنا ہوتا ہے فارمیسی اس میں ختم ہو جاتی ہو، تو یہ ٹرانسپورٹیشن کے اوپر تھوڑا سا ایشو ہوتا، تو میڈیسنز کے حوالے سے میڈیسن کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پنجاب کی ہسٹری میں لاسٹ ایئر یہ ایسا سال تھا جس میں سی ایم صاحبہ نے 22 بلین 22 ارب روپے کوئی پینڈنگ لائبلٹی چل رہی تھی میڈیسن کے بارے میں، اور اس سلسلے میں پھر ایم ایس ایس صاحبان یہ شکایت کرتے تھے کہ کمپنیز ہمیں پرووائڈ نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پہلے والے پیسے ملیں گے تو اس کے بعد ہم کریں گے۔ تو یہ پچھلے تقریباً بنتے ہیں 4-5 ماہ، ان میں 22 ارب روپے حکومت پنجاب نے دیے، اور اس کی مدد سے جو تمام لائبلٹیز 2025 سے پہلے کی تھیں وہ کلیئر کر دی گئی ہیں۔
تو اس ایم ایس ایس صاحبان سے ہاسپٹل انتظامیہ سے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس بہتر پارٹیسپیشن ہے، اچھی فرمیں بھی آ رہی ہیں، زیادہ لوگ ہمارے پاس ٹینڈرز میں آ رہے ہیں. ٹینڈر کا پروسیس پہلے لیٹ ہوتا تھا، وہ اب ٹینڈر کھل چکے ہیں اس وقت اس مالی سال کے لیے. تو انشاءاللہ یہ بھی بہت جلدی اس میں میڈیسن جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گی. اور بجٹ بھی بڑا ہے اور مانیٹرنگ میکنزم بھی بہتر ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سال پہلے کے مقابلے میں بہت بہتری آئے گی. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اب زیادہ تر ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے. پہلے میڈیسن آ جاتی تھی، مینول وہ جاتی تھی، کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کس کو گئی ہیں، کون سا مریض لے کر گیا ہے. اب ڈیجیٹل ہیلتھ انفارمیشن سسٹم ہمارا ایک ہے جس کے تحت جو بھی پیشنٹ ہاسپٹل میں جاتا ہے تو فرسٹ اس کی جو انٹری ہوتی ہے وہ کمپیوٹر پہ ہوتی ہے، اور ہمارا ایک پورا سافٹ ویئر ہے جس کے تحت اس بندے نے پھر جب پیشنٹ ہے وہ جائے گا ڈاکٹر کے پاس تو وہ ایک چھوٹی سی سلپ تو ہوگی، جس طرح ٹوکن نمبر ہوتا ہے بینک میں آپ دیکھتے ہیں یا باقی جگہوں پر، اس طرح کا وہ لے کر جائے گا اور ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا. ڈاکٹر کے پاس آگے موجود ہے لیب میں اس کے پی سی اس کو دیا ہوا ہے، کمپیوٹر دیا ہوا ہے، وہ اس نمبر کو انٹر کرے گا تو پیشنٹ کا بایو ڈیٹا وغیرہ اور وہ ساری چیزیں وہاں آ جائیں گی. اب وہ اس کے پریسکرپشن بھی اسی کے اوپر لکھے گا اور میڈیسن بھی اسی سافٹ ویئر میں ہی ڈالے گا، اور پیشنٹ صرف وہی نمبر چٹ جو ہے وہ لے کر فارمیسی میں چلا جائے گا. فارمیسی سے اس کو وہ ان کے پاس بھی پہنچ چکی ہوں گی وہ آن لائن ہے، تو وہ دیکھے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کے لیے یہ میڈیسن پرسکرائب کی ہے تو وہ ان کو وہ میڈیسن دے دیتے ہیں. تو اس طرح جو پلفریج تھی وہ کافی حد تک کم ہو جائے گی، کیونکہ اب ہر ایک دوائی جو آئی ہے وہ آپ نے مین میڈیکل سٹور سے لے کر پیشنٹ کی ڈلیوری تک اس کا ایک ٹریک ریکارڈ بن گیا ہے. تو اس ٹریک سے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ جائے اور وہ اس میں سے 10 وائلیں لے کر چلا جائے اور لیکن ان کو شام کرنا ہوگا. ڈاکٹر نے لکھا، اور پہلے یہ بھی ہوتا ہے کہ درمیان میں شاید کسی نے کوئی لکھ دیا وہاں جاتے ہوئے، تو یہ اب اس کی وجہ سے بہت بہتری آئے گی کیونکہ مانیٹرنگ کا نظام بھی بہتر ہوا ہے اور بجٹ بھی بہتر ہے. ٹائملی ہو رہے ہیں ٹینڈرز وغیرہ بھی، اور انشاءاللہ ٹائملی سپلائی. سر اس کے ساتھ ساتھ مشینریز کے حوالے سے بھی بتائیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہاسپٹلز میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیک کر رہی ہوتی ہیں، جیسے سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ مشین، آپریشن اکوپمنٹس ٹائپ، اس طرح ان چیزوں کے حوالے سے بھی بتائیں کہ کیا ان چیزوں کے اوپر بھی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. اور جو ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں اگر کوئی چیز خراب ہو جاتی تو وہ مہینوں جو ہے وہ خراب رہتی ہے. اور اس سلسلے میں بھی یہ ہے کہ نئی چیزیں بھی دی جا رہی ہیں. اس میں اب گیما کیمرہ یہاں دیا گیا ہے، کیتھ لیب وغیرہ کے لیے دیا گیا، لتھو ٹرپسی جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب کے لیے ہے، باقی پنجاب کے لیے بھی لیکن ساؤتھ کے لیے بھی ہیں. اور اسی طرح جو اکوپمنٹ وغیرہ خراب ہو رہا ہے اس کے بھی اب بہتر میکنزم بنایا گیا ہے. ان کا بھی اسی طرح گورنمنٹ نے اب یہ کیا ہے کہ ایک تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز بھی وزٹ کرتے ہیں، وہ ان کا تو کام ہے، وہ پہلے بھی کرتے تھے اب بھی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف پنجاب نے، چیف سیکرٹری صاحب نے، سی ایم صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ جی کمشنر صاحب، ڈی سی صاحب، اے سیز اور مختلف آفیسرز ان کے وہ بھی جاتے ہیں. تو جب ریپیٹڈ وزٹس ہوتی ہیں تو اگر کوئی مشینری خراب ہوتی ہے، پہلے تو یہ ہے نا ہاسپٹل والوں پڑی ہے تو بھی کسی نے کوئی شکایت کرنی ہے، تو اب لوگ آفیسرز ان کے پاس جا کر اس کو دیکھ رہے ہیں. تو جب وہ جاتے ہیں تو اس کا رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ چیزیں سپیڈ اپ ہو جاتی ہیں. چلیں جی، بہت اچھی بات ہے جی، سپیڈ اپ ہونی بھی چاہیے. وسیم، آپ کی طرف آتے ہیں، یہ بتائیں کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے اس وقت یہ صرف ساؤتھ پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا ایک سیکنڈ، کالر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جی. کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم، میں چودھری علی حسن بات کر رہا ہوں ملتان سے. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ. چودھری صاحب جی میں نے مان اللہ صاحب سے ایک کوشچن کرنا تھا. جی میں مان اللہ صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ جب سے یہ ساؤتھ پنجاب میں تعینات ہوئے ہیں اسپیشلائز میں ایز اے اسپیشل سیکرٹری، اور ان کے ساتھ شباز نقوی صاحب ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کے، ماشاءاللہ نظام تو بہت اچھا چل رہا ہے ہیلتھ کا، ٹھیک ہے نا.
لیکن مشتر میں جو ان کا ایشو ایک آ جاتا ہے بلڈ کا، جیسے پنجاب پولیس نے ایز اے 15 پہ کیا، 15 پہ کال کریں گے آپ کو بلڈ مل جائے گا. جب میری ان سے یہ کوشچن ہے کہ غریب لوگ آتے ہیں بلڈ کے لیے، گائنی وارڈ میں جا کے دیکھ لیں، اور کافی ایشوز آ جاتے ہیں. وہ بلڈ نہیں بھی لگنا ہوتا جب تک 4 بوتلیں وہ بلڈ کی ارینج نہ ہو تو ان کا پریٹ نہیں کرتے. اس کے لیے وہ یہ کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے غریب عوام ان کو دعائیں دے گی. جی 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 سر. اس سلسلے میں ایک تو پہلی بات ہے کہ عام طور پر کہا اس وقت ہی جاتا ہے بلڈ کے لیے جب ڈاکٹر فیل کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے. اگر خدا نہ کرے کوئی ایسی کمپلیکیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے درمیان میں تو پھر اس وقت آپ فوری طور پر یہ چیز ارینج نہیں کر سکتے. لیکن اگر ناجائز طور پر کو کہا جا رہا ہے کہ جی اس کا ارینج کیا جائے تو اس سلسلے میں بالکل اس کو ٹیک اپ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کوئی ایشو ہے. اگر کوئی اسپیسیفک ان کے پاس اگر ہو کیس تو وہ ان کو بے شک میرے سے رابطہ کریں، واٹس اپ کریں، مجھے بتائیں اور اسپیسیفک بھی کریں گے. لیکن اوور آل تو بہرحال اس کو دیکھیں گے کہ یہ والی کمپلینٹ جو ہے اس کا ازالہ کیا جائے اور ناجائز طور پر کسی کو بلڈ کے لیے نہ. ظاہر سی بات ہے سر، پتہ ہے کہ بندہ پہلے ہی پریشان ہوتا ہے کہ اس کی اگر جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ وہ گائنی وارڈ ہے تو ظاہر سی بات ہے بیوی کے لیے بھی پریشان ہوگا، بچے کے لیے بھی پریشان ہوگا، پھر آنے والے مہمان ہیں ان کے لیے بھی پریشان ہوگا، پھر میڈیسنز کے لیے علیحدہ پریشان ہوگا وہ. تو پھر یہ ایک نئی پریشانی جو ہے اس کے اوپر ذرا دیکھیے گا. خیر بتائیے گا وسیم، آپ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کیسے دیکھ رہے ہیں حکومت کی پالیسیز کو؟ دیکھیے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ کلائمیٹ چینج اس وقت ہمارے ساؤتھ پنجاب کا یا پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اس وقت پوری دنیا کا ہیوج لیول پہ جو تمام سر ہیں وہ جڑ چکے ہیں کہ آیا ہم نے اپنی نسلوں کو آگے بچانا کیسے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ تھا کہ جب بہار آتی تھی، پھر خزاں آتی تھی، پھر بیچ میں جو ہے وہ موسم گرما اور سرما ہوا کرتے تھے. تو اب بھی یہ چاروں موسم ہیں لیکن ان کی جو میعاد ہے وہ اوپر نیچے ہو گئی. مثال کے طور پر ہم سردی سے ڈائریکٹ گرمی میں چلے جاتے ہیں، ہم گرمی سے ڈائریکٹ سردی میں آ جاتے ہیں. تو بہار اور خزاں کا جو ایک ٹائم تھا بیچ میں، ڈیز جو تھے لمبے ڈیز، وہ اب کم ہوتے جا رہے ہیں. وہ یعنی کہ سکڑ کر جو ہے وہ اب زیادہ سے زیادہ چند ہفتوں پہ یا چند دنوں پہ ہو گیا. اسی طریقے سے جو ہمارے پہاڑوں کے اوپر عرصہ دراز سے جمی ہوئی برف تھی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تودے کتنی سپیڈ سے پوری دنیا کے اندر گر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جو سیلاب ہے وہ آگے پیچھے ہمیں نظر آ رہے ہیں. جو ابھی اسی طریقے سے ہم دیکھیں ذوب کے واقعے کو دیکھیں یا باقی دیکھیں تو اس ماحول کی وجہ سے، اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ تمام عمل جو ہے وہ تیز ہو چکا. اب ایسی صورتحال کے اندر کیونکہ یہ مسئلہ ہم تو چلو گزار کے چلے جائیں گے، جو ہمارے آنے والی نسلیں ہیں اوزون لیئر کی بات کریں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو چکی ہے تو ان کے لیے بڑا چیلنج تھا. تو ایسے میں پختہ ذہنوں کے بجائے ایسے ذہن جن کی آبیاری ابھی ہو رہی ہے یا جن کی آبیاری ابھی ہونی ہے، ان کے لیے ایجوکیشن سیکریٹریٹ جو ہمارا اسکول ایجوکیشن سیکریٹریٹ ہے اس نے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا. جنوبی پنجاب کے جو ہمارے ACS ہیں ان کی نگرانی کے اندر، اور ایک ایسا پروجیکٹ ڈیولپ کیا جس کو گرین بک کا نام دیا. وہ کتاب 7ویں کلاس تک جو بچے ہیں ان کو پڑھائی جاتی ہے، جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے پودے کو لگانا کیسے ہے، پودے کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن کیا ہونی چاہیے اور پودے کو آپ نے کس طرح سے پروان چڑھانا ہے، کیونکہ یہ آپ کی بقا کی علامت ہے. ایک سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ کردار ادا کر رہی ہے جو کہ باعث تحسین، اور اس پروجیکٹ کو فالو اپ جو ہے وہ کیا گیا UNO کی جانب سے. ہم دیکھتے ہیں مختلف آرگنائزیشن جو ہیں وہ ورلڈ کی یہاں پر آتی ہیں اور سب نے اپریشیٹ اس کو بھی کیا. دوسری جانب ہم شہر کے ترقیاتی ادارے کی بات کرتے چلے جو ہاؤسنگ کالونیز کو اجازت دیتا ہے کہ آپ نے یہاں ہاؤسنگ کالونی بنانی ہے یا نہیں بنانی ہے. MDA جو ماسٹر پلان ہے ملتان کا 2028 تک کا، اس کے مطابق ملتان نے جس ایریے میں بڑھنا تھا ملتان کسی اور سائڈ پہ بڑھ چکا ہے. ملتان نے تھوڑا سا بستی خداداد کی جانب جانا تھا، کینٹ کے پیچھے بڑھنا تھا، ملتان سارے کا سارا بوسر روڈ پہ بڑھ گیا. یہ تو یوں سمجھیں کہ ملتان بیزوی شکل اختیار کر چکا ہے. جو آپ ماسٹر پلان بناتے ہیں وہ ماسٹر پلان ختم ہو گیا. اب اچھا اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے نا وسیم، وہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے تمام ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہی ایک طرف کر دیے گئے نا.
ऐसे ही हुआ। गुलगश्त वाली साइड पर कर दिए गए, अगर वो स्कैटर्ड होते कैंट वाली साइड पर, कुछ स्कैटर्ड होते मुमताजाबाद वाली साइड पर, कुछ स्कैटर्ड होते साउथ की तरफ, वेस्ट की तरफ, तो वो फिर मेरे ख्याल से चीजें इस तरह स्कैटर डाउन की जा सकती थी। देखिए मास्टर प्लान के मुताबिक तो सही मायने में काम ही नहीं हो सका। अगर मास्टर प्लान के मुताबिक काम होता तो आप ये जो स्ट्रक्चर है इसको फाड़ के दोबारा बना रहे होते हैं। पहले आपने सड़क बनाई, फिर आपको ख्याल आया हो यहाँ तो वासा की पुरानी लाइन है, इसे दोबारा तोड़ दो, फिर दोबारा से आप उसके जगह के ऊपर वासा की लाइन बिछाओ, फिर आपको ख्याल आया हो यहाँ तो ये मसला है। आप ये देखिए यूसुफ रजा गिलानी साहब के नाम पर बनने वाला ये सूरज बियानी रोड की बात करते, कितनी दफा खुदा है, तकरीबन 4 से 5 दफा नए रोड को फिर से जो है वो फाड़ने के बाद ख्याल आया कि ओहो ये तो लाइन ही नहीं बिछी। देखिए तोड़िए फोड़िए कि इसके अंदर जो है वो बहुत कुछ मौजूद है, क्योंकि सबके घर जो है वो इसी से चल रहे होते हैं। लेकिन हमने निज़ाम चलाने के साथ साथ कुछ अपनी नस्लों को भी बताना है। हमने भुगता है, हमने सैलाब भुगता है इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से, और हम लाखों घर जो है वो लोग जो है वो सड़कों पर आ चुके थे, हमने हमारी आंखों ने देखा है। लेकिन फिर भी जो एक आंसर जो है, जो एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है वो उस लेवल की ही नहीं बनाई जा रही जो फुलफिल कर सके। अब मिसाल के तौर पे अभी पोलियो के हवाले से कैंपेन बनाई गई और कहा गया कि हमने पंजाब को पोलियो से फ्री कर दिया। गवर्नमेंट तो आपकी पूरे पाकिस्तान में है, हमने पंजाब को नहीं पाकिस्तान को पोलियो से फ्री करना है। और आगे 2026 के अंदर, 2027 के अंदर, 2028 के अंदर क्या हमारी पॉलिसी कंपीट करती है उस 2028 के स्ट्रक्चर को? या ऐसा तो नहीं होगा 2028 में हम नई पॉलिसी लेकर बैठ जाएंगे वो कि अगर हम थोड़ा सा बजट और लगा देते तो हम बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। इस चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह एजुकेशन सेक्रेटरीट नया किरदार अदा कर रहा है बच्चों की जहनी आबियारी में, उनको पौधों से मोहब्बत सिखा रहा है, वहीं पर जो आम का कत्लेआम हो रहा है, जिस तरीके से दरख्तों को काटा जा रहा है, जिस तरह शहर में ना ये गैर कानूनी सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं, जिस तरीके से आप मट्टी के ऊपर कंक्रीट बिछा रहे हैं और फिर कहते हैं कि 42 डिग्री दर्जा हरारत हो तो फील लाइक आता है 52। ये 10 डिग्री जो है वो बढ़ गया। वो इसलिए बढ़ गया कि हमने कंक्रीट तो बिछा दी मच्छी की जगह पर। तो फिर हम किस बात की जो है वो बईद रख रहे हैं कि हम ठंडी फजा का सांस ले सकेंगे मुल्तान में। एक तो वैसे ही मुल्तान मशहूर है, दूसरे मायने में तरक्याती मंसूबे होने चाहिए, पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से होने चाहिए। तो ज़्यादा सर क्लाइमेट चेंज के अंदर हम देखते हैं कि कई चैलेंजेस आ रहे हैं। इसी तरीके से जाहिर है जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसी सेहत भी वो अफेक्टेड हो रही है। तो आप लोगों को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? इसमें अब जिस तरह टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका लाजमी इफेक्ट है कि आपके डायरिया और स्किन की डिजीज़ वगैरह ये बढ़ जाती हैं। ठीक है, जब इसी तरह ज़्यादा सर्दी होगी तो कोल्ड वगैरह की वजह से बच्चों को सांस की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो ये क्लाइमेटिक चेंज के मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हैं और उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो अपने लेवल पर उसी हिसाब से फिर मैनेज करता है कि जी अगर ये सीज़न आ रहा है और इसमें ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं तो उसकी पहले ही अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। सर्दियों में नमूनिया के लिए मेडिसिन वगैरह की अवेलेबिलिटी, इसी तरह अब डेंगू आ जाता है तो डेंगू के सिलसिले में वार्ड्स वगैरह उसके लिए मुख्तस कर दी जाती हैं, मेडिसिन का अरेंजमेंट किया जाता है। डायरिया के सिलसिले में भी यही चीज़ें होती हैं, तो गवर्नमेंट फिर इस तरीके से उसको डील कर रही है। तो सर हम ये भी देखते हैं कि जो लोग हैं वो फिर ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में प्राइवेट की तरफ जरूर भाग रहे होते हैं, जबकि होना तो ये चाहिए कि आपके गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में इलाज ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ऐसा क्यों माइंडसेट बन चुका है अवाम का? अच्छा, इसमें मैं थोड़ी से अगर आप मुझे इजाज़त दें तो फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ मैं देना चाहूँगा। एक तो ये है कि ये मेरे स्पेशलाइज हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं उनके फिगर्स हैं। उसका अगर हम देखें तो एक जिस तरह मैंने पहले बताया कि अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में जो है हेल्थ डिपार्टमेंट वो डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो अब जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में जाएगा उसकी एंट्री हो रही है, उसका नंबर लग रहा है। अगर हम देखें कि 1 तारीख को एक साथ को तकरीबन 1.25 लाख 1,22,000 और 486 पेशेंट्स ने हमारे टर्शरी केयर को विजिट किया।
प्राइमरी के इससे अलावा हैं, यानी BHU, RHC, DHQ वगैरह, वो इसके अलावा है। 2 तारीख को जो है यानी कल के दिन 1,20,000 से ज़्यादा लोगों ने विजिट किया है। तो हेल्थ गवर्नमेंट सेक्टर में भी लोग बहुत जा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर भी चल रहा है, वहाँ भी लोग जाते हैं, वो फिर अपनी लोगों की सेटिस्फेक्शन भी होती है। लेकिन ये है कि अब हमारे पास मेडिसिन वगैरह फ्री मिल रही हैं, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी बहुत बेहतर है, एक्सपीरियंस बहुत बेहतर हो जाता है सर इससे, एक्सपीरियंस, क्योंकि जाहिर सी बात है जी कि आप लोग प्राइवेट की बजाय अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे तो वहां पर जो डॉक्टर्स बैठे हैं उनके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पर फीसें ज्यादा होती हैं, मगर दूसरी जानिब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट का फ्लो इतना होता है कि एक डॉक्टर जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो तशखीस कर सकता है किसी भी मर्ज की। हम बात कर रहे थे इस वक्त हॉस्पिटल्स के हवाले से और ख़ासतौर पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हवाले से। तो सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं कि कई हुकूमत जो है वो स्कीमें भी लॉन्च करती है, तो जो न्यू बजट आया है उसमें क्या स्कीम्स जो है वो रखी गई हैं? जी, इसमें 2 किस्म की स्कीमें हैं, एक हॉस्पिटल से रिलेटेड है और एक एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो साउथ पंजाब में पहले 4 मेडिकल कॉलेजेस थे, इस वक्त काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अब 2 नए कॉलेजेस के लिए इस साल फंड मुख्तस किए हैं। एक लिया कॉलेज है, उसकी टोटल आउटले तो 5 अरब की होगी, लेकिन इस साल के लिए उन्होंने उसमें से मुनासिब रखे हैं। इसी तरह बहावल नगर में हमारा एक इंस्टीट्यूट बनना शुरू हुआ था, तो वो बीच में रुक गया था, उसके लिए भी किया है, तो वो भी उसमें ये है। इसके अलावा नर्सिंग सेक्टर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग एजुकेशन, वो भी मुल्तान में कैंप किया जा रहा है। ओवरऑल पंजाब में 3 कैंप किए जा रहे हैं, एक पिंडी में, एक लाहौर में और एक उसमें मुल्तान में है। तो अब नर्सिंग की मुल्क में भी बहुत ज़रूरत है और डिमांड है, और बैरून मुल्क भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये इसको बेहतर बनाने के लिए उनकी क्वालिफिकेशन को, उनके स्टैंडर्ड्स को, ताकि बाहर ज़्यादा से ज़्यादा वो जा सकें, मुल्क का नाम भी वो रोशन करें, अपने लिए भी बेहतर हो, मुल्क के लिए ज़रा मुबादला भी कमाए, तो ये भी उसमें की जा रही है। ये तो है जो मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा नए हॉस्पिटल्स वगैरह भी बन रहे हैं, उसमें ऑटिज़म का पहले साउथ पंजाब में कोई हॉस्पिटल नहीं था। तो वो उसका एक सेंटर जो है वो निश्तर में अब बनने जा रहा है। इसके अलावा हमारे 2 बर्न सेंटर्स, मैंने जिस तरह पहले भी बताया कि वो 2 बर्न सेंटर्स, एक बहावलपुर में और एक रहीमयार खां में सर बन रहा है जी। फिर साथ साथ ये बताएं, ये देखें ना, बर्न यूनिट हो गया, दिल के हॉस्पिटल्स हो गए, 2 हॉस्पिटल्स जो हैं वो जनूबी पंजाब में उनका फुकदान नजर आता है जी। कैंसर जी और गुर्दे। अच्छा, कैंसर का जो है वो आप के लिए मैं आपके नाज़रीन के लिए भी बता दूं कि हमारे इस वक्त 2 सेंटर कैंसर की स्कीमें जो हैं वो चल रही हैं निश्तर में। एक कैंसर सेंटर की बिल्डिंग है, इसके अलावा CT स्कैन और लीनियर जो है वो उसमें बनाए जा रहे हैं, और वो भी इंशाल्लाह इस साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो क्या इसके अलावा एक और स्कीम भी है अभी ज़ेरे गौर, लेकिन वो क्योंकि फाइनल नहीं हुई तो उस सिलसिले में नहीं कि मैं अभी बात करना चाहूँगा, लेकिन बहरहाल एक और भी स्कीम है जो कि उम्मीद है इंशाल्लाह साउथ पंजाब को मिल जाएगी, वो फेडरल गवर्नमेंट ने उसे लीड करेगी, उसको लीड करेगी। अरे सलमान, इसमें एक और चीज़ जो हमारा सर ने ऑटिज़म की, अमानुल्लाह भाई ने बात की, ऑटिज़म जो है पहले जब भी ऑटिज़म की बात होती थी तो लोग यही कंसीडर करते थे कि ये जो बच्ची है या ये जो बच्चा है ये अल्लाह वाली है, या ये तो यूं समझ लें कि बस पीरनी है, या यूं समझ लें इसमें जिन है, या यूं समझ लें कि उसको आपने मिथ बना के उस बच्चे के ऊपर कभी काम ही नहीं किया। हालांकि अगर आप ऑटिज़म के हवाले से उस बच्चे को थोड़ी सी सिर्फ उसकी जिस्मानी वर्जिश और जहनी आबियारी उसकी थोड़ी सी बेहतर कर दें तो वो नॉर्मल हो जाएगा। और हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस ऐसे थे कि वो यहाँ से अपने बच्चों को उठा के लाहौर और इस्लामाबाद में लेके गए, वहाँ ऑटिज़म पर काम हुआ तो बच्चे नॉर्मल हो गए। तो ये बड़ा अच्छा इस साउथ पंजाब के लिए जो है वो इनिशिएटिव है कि ऐसी मिथ को तोड़ा गया जो रिवायात बनी हुई थी, तो वो भी यकीनन ये बड़ा
اب یہ DHQ کے اندر بھی میں کل پرسوں میں نے وزٹ کیا تو وہاں پہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ بھی کس طرح کا چھوٹا سا ادارہ جو ہے وہ قائم ہے جو کہ جسمانی فٹنس اور اس طریقے سے چیزوں کو لے کے جا رہا ہے. مطلب جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یار یہ سروسز یہ گورنمنٹ کے اسپتالوں میں نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو پرائیویٹ جانا پڑے گا. اسی طرح آپ کے کہیں جسم پہ درد ہوتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یار اس کے لیے مجھے کسی فٹنس کے پاس ہے، تو مطلب گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں نہیں ملے گی یہ چیزیں. آٹزم یہ آپ کو گورنمنٹ میں نہیں ملے گا. وہ چیزیں ہی ایسی تھی، لیکن اب اگر اسپیشلائزڈ ہیلتھ اس کے اوپر کام کر رہا ہے اور آلموسٹ ہو چکا ہے، یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو چکی ہیں ساؤتھ میں، تو یقیناً یہ پوری کمیونٹی کے لیے جہاں مس کو توڑ رہی ہوں گی وہاں ایسے بچے جو ابھی بھی اس کمیونٹی میں ڈھیروں تعداد میں پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ ہیں، وہ بچے جو ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل کالجز جو ہیں وہ پرائیویٹ بھی بن رہے ہیں، گورنمنٹ میں بھی، تو ان کے اندر سہولیات کیسے دیکھ رہے ہیں کہ سہولیات پوری دی جاتی ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ جی ڈیفینیٹلی، کیونکہ یہ ریزیڈنٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کو جو رہنے کے لیے سہولتیں دی جاتی ہیں، باقی میڈیکل ٹیچنگ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں، کیونکہ اس کے لیے ہمارے جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ اس وقت تک اس کی رجسٹریشن ہی نہیں کرتے جب تک کہ ان کے سٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کرتے. اسٹینڈرڈس کو میٹ نہیں کرتے. اس وقت ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ سر میں تو کمارا والا سے بول رہا ہوں، محلہ کیسرآباد سے. جی جی فرمائیں. ہیلو. جی بھائی جان. ہاں جی فرمائیں بولیں، کیا پوچھنا آپ نے؟ سر یہ ہمارے نا آپ کو بلانا میڈیا اس لیے بلا رہے ہیں کہ محلہ کیسرآباد میں واسا کی لائن ٹوٹ گئی ہے. چلیں اسے دیکھتے ہیں. اچھا سر، اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ میڈیکل کالجز اور جو بنے ہوئے ہیں اس میں کیا کیا سہولیات دی جا رہی ہیں بچوں کو. جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے ہیلتھ ٹیچنگ سے ریلیٹڈ جو بھی ہے ان کے ایجوکیشن سے وہ تو تمام دی جاتی ہیں. جی باقی اس کے علاوہ ان کے رہنے کے لیے یا ہیں تو وہ بھی ہاسٹلز وغیرہ موجود ہیں، ان کے اندر بچے رہتے ہیں. اگر نہیں ہے تو ادارے جو ہیں وہ پھر پرائیویٹلی ہائر کر لیتے ہیں بلڈنگز وغیرہ، تو ان کو دی جاتی ہیں. کوئی ایسا سر اسپتالوں میں بھی ابھی ہم عمومی طور پہ دیکھیں آپ نشتر خصوصی طور پہ اس شہر کا میڈیا جانا نہیں ہوتا ہے، ایک بیڈ کے اوپر 2 3 مریض لیٹے ہوئے ہیں اور جو بچ گئے ہیں وہ برآمدے کے اندر اپنی ڈرپس اٹھا کے گھوم رہے ہیں. لائنز اتنی بڑی ہیں کہ بندے کو لگتا ہے کہ شام تک نمبر ہی نہیں آئے گا. 1-2 دفعہ تو آپ نے خود بھی تجربہ کیا، آپ بھیس بدل کر لائن میں لگے اور آپ نے خود اس ساری چیزوں کو مانیٹر کیا. سر حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ آپ تو ڈیپ روٹس تک گئے ہیں. اس کا حل ملٹیپل ہیں. ایک چیز پہ اگر ہم فوکس کریں گے، اگر ہم صرف کہیں گے کہ جی ہیلتھ انسٹیٹیوشن ہی بڑھتے جائیں تو اس سے ہو جائے، ڈیفینیٹلی وہ ضرور ہے، لیکن ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ہماری جو پاپولیشن انکریز ہے وہ شاید دنیا میں سب سے زیادہ نہیں ہے تو بہرحال ٹاپ کے 3-4 ممالک میں بنتی ہے. جب اتنی آبادی بڑھے گی تو ڈیفینیٹلی ہمارا غریب ملک ہے، ہم نے ٹیکسز سے، لوگوں کے ٹیکسز سے چیزیں بنانی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ جو ہمیں لون دیتے ہیں، لون بھی ہم نے پھر واپس کرنے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ فیکٹر بھی ہے. پھر ہمارا ہیلدی لائف سٹائل بھی نہیں ہے. ہم بدقسمتی ہے کہ ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے. ہمیں بہتر ڈائٹ کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، واک کی ضرورت نہیں کرتے، ایکسرسائز والی سائڈ پہ نہیں جاتے. اب ہمارے ہاں دنیا میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ذیابیطس ہے، ڈائبٹیز، وہ بہت زیادہ ہیں. سر عوام جہاں پر ہے وہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی بھی کچھ ہے مسائل کہ ڈاکٹرز جو ہیں، عوام کہتی ہے کہ جی ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہاسپٹل میں موجود نہیں ہوتے، ڈیوٹیز پر موجود نہیں ہوتے. اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ جی اس میں ایک تو میں نے پہلے بتایا کہ اب ہر ایک ڈاکٹر جو ہے جتنے پیشنٹس دیکھے گا وہ ہم شام کو دیکھ لیتے ہیں کہ جی آج فلاں ڈاکٹر نے اتنے پیشنٹس دیکھے ہیں. تو جو لوگ کم دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہاں ٹائم کم دیا ہے. اپنی جگہ کسی اور کو بھی تو بٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے. اس کے علاوہ اب ایک اور بھی گورنمنٹ آف پنجاب کرنے جا رہی ہے کہ ان کا جو ڈیوٹی روسٹر ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ آن لائن کر دیں گے. تو اس میں وہ اور آن لائن جب ہوگا تو اس سے یہ ہوگا کہ
وہ آپ لوگ بھی دیکھ سکیں گے, وہ پیشنٹ کو بھی پتا ہوگا کہ جی اس وقت کون کون سے ڈاکٹرز ڈیوٹی پر کون کون سے ہیں, ڈیوٹی پر اور کون اگر ان میں سے نہیں ہے تو وہ لوگ کمپلینٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. اس پہ انیشلی مطلب پچھلے مہینے سے ہم نے تھوڑا سا کام شروع کیا ہے, تو انشاءاللہ یہ بھی نیئر فیوچر میں ہو جائے گا. تو اس سے ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی بہتر ہوگی. لیکن اس کے علاوہ جس طرح میں نے بتایا کہ مانیٹرنگ اب بہت ہو رہی ہے, اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی جا رہے ہیں, انتظامیہ بھی جا رہی ہے, تو اس سے بھی چیزیں بہتری کی طرف. ہم بات کر رہے تھے ہاسپٹلس کے اوپر, تو سر یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی طرف سے کون کون سے پروگرامز جو ہیں وہ چل رہے ہیں جس میں عوام جو ہے جس سے فائدہ اٹھا رہی ہے؟ جی, خصوصی پروگرام بہت سارے ہیں, ان میں سے میں کوئی 2-3 کا ذکر کروں گا. ایک تو گورنمنٹ آف پنجاب نے پچھلے سال سے ایسے بچے جن کے دل میں سوراخ ہوتا تھا, ان کا علاج پہلے اس طرح سب نہیں ہوتا تھا, اس کی فنڈنگ وغیرہ. تو گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ اسکیم شروع کی کہ اب بچوں کا آپریشن جو ہے وہ پبلک سیکٹر ہاسپٹلس میں بھی ہوگا اور کچھ پرائیویٹ ہاسپٹلز جو ہیں ان میں بھی ہوگا, لیکن اس کی تمام خرچہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب برداشت کرے گی. تو اس سلسلے میں ہمارے پاس کوئی تقریباً 6,500 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ انرول ہو چکے ہیں, اور اس میں سے کوئی 5,000 کے قریب 4,800 سم تھنگ جو ہے وہ ان کے اس اسکیم کے تحت آپریشنز ہو چکے ہیں. تو یہ ایک جو پہلے بالکل ہی نہیں ہو رہا تھا, تو ایک اچھا سٹیپ ہے جس میں ہے. اس کے علاوہ ٹرانسپلانٹ جو ہے جس میں کڈنی کا بھی ہے, لیور کا بھی ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب فنڈ کر رہی ہے. تو یہ بھی اسی طرح سرکاری ہاسپٹلس میں بھی ہے اور پرائیویٹ ہاسپٹلس میں بھی ہے, ان کے پینلز وغیرہ ان کے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ بھی تقریباً کوئی 676 جو ہیں وہ انرولڈ ہیں, اور ہمارے پاس کوئی 264 جو ہیں ان کے ہو چکے ہیں ٹرانسپلانٹس. اس میں سے گردے کے 135 ہیں اور لیور کے 35 کے قریب ہیں. تو یہ بھی ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پنجاب اپنے سرکاری ہاسپٹلس میں عرصے سے فری ڈائلسس کی پرووائڈ کر رہی تھی, اور وہ اب بھی جاری ہے. لیکن اس کے ساتھ اب گورنمنٹ نے ایک اور انیشیٹو لیا ہے جس میں مریم نواز شریف کارڈ متعارف کروایا گیا ہے. اس کی مدد سے کچھ انسٹیٹیوٹس پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جو ہیں وہ پینل پہ آ جاتے ہیں, ان کے ساتھ رجسٹریشن ہو جاتی ہے, اور یہ مریض جو ہے اب اگر اس کو خدا نہ کرے کہیں جانا پڑ جاتا ہے, وہ سرکاری ہاسپٹل میں نہیں آ سکتا, ہم اگرچہ انکریج کرتے ہیں کہ وہ جہاں سے کروا رہا ہے ہاسپٹل, جس ہاسپٹل سے ڈائلسس وہاں کروائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ کسی اور جگہ سے کروائے گا تو اس کے پھر سارے ٹیسٹ وغیرہ ہونے چاہیے پروٹوکول کے مطابق, تاکہ یہ نہ ہو کہ کسی ایسی مشین سے وہ کروا لے جہاں کوئی انفیکشن تھا اور وہ انفیکشن ٹرانسفر ہو جائے اس کے بلڈ میں اور اس سے پھر آگے جائے. تو یہ اس چیز کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ سرکاری یا ایک جگہ جہاں سے کروا رہا ہے وہیں سے کروائے. لیکن ایمرجنسی کی صورت میں یا ویسے کوئی اگر پرائیویٹ سے کروانا چاہتا ہے تو وہ وہاں سے کروائے گا. اب اس کو خود کوئی پیمنٹ نہیں کرنا پڑے گی, وہ اس کے پاس کارڈ ہوگا, کارڈ سے وہ اتنی اماؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گی. تو یہ ایک یہ بھی لوگوں کی سہولت کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے, سی ایم صاحبہ نے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے یہ اسکیم شروع کی ہے. تو یہ 3 اسکیمیں جو ہیں ان کا فی الحال میں ذکر کرنا چاہوں گا. تو یہ آن گوئنگ اسکیم ہے ماشاءاللہ جی. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جہاں پر بچوں کے لیے بھی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ رکھی ہوئی. وسیم, آپ یہ بتائیں کہ اس وقت سیکٹریٹ ساؤتھ بن رہا ہے, وہ پہنچا کہاں تک؟ دیکھیے, انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس خطے کے لیے اصولی طور پہ تو نعرہ جو لگایا گیا تھا وہ صوبے کا تھا. ہر جماعت نے یہاں سے ووٹ جو مانگا, جس بیس پہ ووٹ ملا وہ صوبہ تھا. اب چلے نہ صحیح صوبے کے نام پہ سیکٹریٹ میں سیکٹریٹ, یہ چندی گڑھ انڈیا میں ایسا ہے, یا ہم پاکستان, دنیا میں 2 ممالک ایسے ہیں جہاں پر سیکٹریٹ میں سیکٹریٹ کام کر رہا ہے, ایک انڈیا میں ہے اور ایک پاکستان میں. چلے صوبہ نہ صحیح سیکٹریٹ ہی دیا گیا. اب سر نے جس طرح سے ابھی تک چیزیں الیبوریٹ کی ہیں, تو مطلب ساؤتھ پنجاب سیکٹریٹ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کچھ نہیں کر رہا. ہمارے پروجیکٹ ورلڈ لیول پر ڈسکس ہوئے, ہمارا ٹرانسجینڈر اسکول لاہور میں کاپی ہوا, ہماری گرین بک لاہور میں کاپی ہوئی, ورلڈ وائڈ فیمس ہوئی,
मतलब जो साउथ पंजाब, हमारा जो AI की कॉन्फ्रेंस थी वो पूरी दुनिया में देखी गई। हम ई सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, हम अपनी जो ई फाइलिंग है उसको लेकर वापस आ रहे हैं, और अब दफातर में फाइल्स खत्म हो जाएंगी। ये साउथ पंजाब सेक्रेटरीट से काम का आगाज हो रहा है। आप महदूद बजट दे रहे हैं एक सेक्रेटरीट को, और वो प्रोग्रेस लेवल में आपके अपर पंजाब के सेक्रेटरीट को compete कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी बिल्डिंग का ताहाल मुकम्मल ना होना एक सवालिया निशान है। ये बिल्डिंग 3 साल पहले मुकम्मल होना थी, और हालिया बजट के अंदर भी इस बिल्डिंग के लिए कुछ नहीं रखा गया। तो मुझे बताएं कि जब आप बजट में कुछ देंगे ही नहीं बिल्डिंग को, तो वो क्या काम आगे चलाएगा ठेकेदार? IDAP भी अपने हाथ पे हाथ रखकर बैठ गया। कुछ डिपार्टमेंट्स थे उसमें वजीर आला जो है उनका भी एक अपना सेक्रेटरीट होता है, वो भी तामीर किया जाना था। कुछ ब्लॉक्स उसके थे जो कि कंप्लीट हुए, और वही ब्लॉक कंप्लीट हुए। GOR तो सुना कंप्लीट हो गया। ये भी एक सवाल, ये निशाने के अफसरान की रिहाइश गायब तामीर हो गई। हमारे लिए सेक्रेटरीट तामीर नहीं हुआ, आवाम के लिए नहीं हुआ। अब किसके कहने पे एक वहां कौन रह रहा है, ये भी सवाल है। हमारे साउथ पंजाब के सेक्रेटरी वहां पे 1-2 ही रहते हैं, बाकी ACS साहब भी वहां पर मौजूद नहीं है। लेकिन चलें, अगर अफसरान की रिहाइश गाहें तामीर हो गई हैं तो फिर भी गलत बात है। आपको सेक्रेटरीट को तामीर करना है। जब सेक्रेटरीट मजबूत होगा तो रिहाइश गाहें मजबूत हो गई ना। जब सेक्रेटरी नहीं होगा तो रिहाइश गाहों का क्या होगा? फिर वहां पर अफसरान का क्या होगा? हमारे अफसरान यहाँ पर कोई सर्किट हाउस में रह रहा है, कोई कहीं पे रह रहा है, कोई कहीं पे रह रहा है। मतलब आप यकीनन इन अफसरान को आज जो है वो स्टेटस दें, लेकिन साथ साथ आपने साउथ पंजाब से जो किए गए वादे हैं उनको पूरा करना है। हम सेक्रेटरीट तक महदूद नहीं है, यह खित्ता सेक्रेटरीट तक महदूद नहीं है। अभी तो इन्होंने आगे जाकर सूबे की बात कर दी थी। आप ऐसी पॉलिसीज लेकर आए, अब मैं सर बैठे क्या बात करूं, तो मतलब आपने सेक्रेटरीज को स्पेशल और फिर आप डाउन करते जा रहे हैं। हर यही चीज मैं बात करना चाह रहा था कि मतलब आप मुझे ये बताइए ना कि अगर यहाँ का स्पेशल सेक्रेटरी रिपोर्ट करेगा लाहौर के सेक्रेटरी को, फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का यहाँ पर क्या काम है? आप तो अपने खित्ते के लोगों को डाउन कर रहे हैं। मतलब जो सेक्रेटरीट आपको मिला आपने उसको ही डाउन कर दिया, ये गलत है। सेक्रेटरीट को भी पावरफुल करें, इसकी बिल्डिंग को भी कंप्लीट करें, और आपने जो वादा किया साउथ पंजाब से एक सूबे का वो भी मुकम्मल करें, ताकि इस खित्ते की जो महरूमियां हैं वो दूर हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम आपका। सर अमानुल्लाह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि जब तक साउथ पंजाब को सेक्रेटरीट को मुकम्मल नहीं किया जाएगा, पावरफुल नहीं किया जाएगा, तो इस खित्ते की महरूमियां जो हैं वो जूं की तूं ही रहेंगी। तालीम जो है वो अपना बुनियादी किरदार अदा करती है किसी भी मुआशरे की ग्रोथ में, और तालीम ना हो तो वो मुआशरा जो है वो बहुत सी चीज़ों को लैक कर जाता है। और फिर दुनिया जिस तरीके से स्पीडली आगे बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ तालीम जो है वो उसी की वजह से ही आगे बढ़ रही है। और तालीम अच्छी होगी तो ही आप दुनिया के तमाम ममालिक के साथ compete कर सकते हैं। तो तालीम के ऊपर हम बात करेंगे, और इस वक्त मेरे साथ जो मेरे मेहमान हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन देता चलूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अमरसन यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट अकाउंट्स, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के डॉक्टर सज्जाद नवाज खान। सर वेलकम करते हैं आपको शो में। थैंक यू सर। और दूसरे जो मेरे मेहमान हैं वो डॉक्टर नादिर मुनीर मक्सी साहब, ये डायरेक्टर ऑफ ऑफिस ऑफ रिसर्च जो अमरसन यूनिवर्सिटी के उनके हेड हैं। सर आपको भी सर थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस, इट्स आवर प्लेजर। सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान में तालीमी इदारों की बुनियादी किरदार क्या है, क्योंकि हम देखते हैं पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया के मुकाबले में तालीमी लिहाज से हम देखते हैं कि काफ़ी पीछे नज़र आता है हमें। सर थैंक यू वेरी मच, बड़ा रेलेवेंट आपका क्वेश्चन है। देखें इंटरनेशनली भी अगर हम बात करें, बिलखसूस अगर आप पाकिस्तान की बात करें, तो हायर एजुकेशन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें अगर मैं स्पेसिफाई करूं तो एक्सेस टू एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड देन रेलेवेंस ऑफ द एजुकेशन। तो जो मैं महसूस करता हूं जो गैप है जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल की एक वजह यह भी है कि हमारे यहाँ तालीमी इदारे डिग्रीज पे फोकस तो कर रहे हैं, लेकिन उन डिग्रीज का जो कनेक्ट है, रेलेवेंस जो है हमारी माशरती, इकोनॉमिक, सोशल ज़रूरियात के साथ, उसमें एक फुकदान भी है, कमी भी है। तो जैसे मैंने अर्ज की, एक्सेस तो देना है हमने, क्वालिटी भी देनी है, लेकिन रेलेवेंस
को इंश्योर हमने करना है. सो व्हाट आई बिलीव इज कि हमारी जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं उसमें रेलेवेंस जो है वो शदीद उसकी कमी पाई जाती है. अब उसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास, और हम भी जब अपने तालीमी इदारों की बिलखसूस जब व्हेन आई टॉक अबाउट एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान, तो हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए. पाकिस्तान की सतह पे भी, मुल्तान पंजाब की सतह पे भी करिकुलम को आपने अपडेट करना है. अब करिकुलम जब रेडीली एंड कॉन्टिन्यूसली अपडेट होता है, यू कैन नॉट डू इट बाय सिटिंग इन अ रूम. आपने उसको अपडेट करना है इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाकर, क्योंकि अल्टीमेटली आपका स्टूडेंट जब डिग्री कंप्लीट करता है उसने सोसाइटी में जाना है, कंट्रीब्यूट करना है. फॉर एग्जांपल बीइंग पार्ट ऑफ बिजनेस डिपार्टमेंट, अब आपका स्टूडेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में जाके भी जॉब कर सकता है, पॉलिटिक्स में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, इकोनॉमी की पॉलिसी मेकिंग में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है. तो जब उसने एक ऐसा डिग्री प्रोग्राम किया होगा जिसका करिकुलम जो होगा वो कनेक्टेड होगा विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होगा, तो आप ये देखेंगे कि आउटपुट ओरिएंटेड जो है वो स्टूडेंट्स प्रोड्यूस होंगे, आउटपुट ओरिएंटेड नॉलेज प्रोड्यूस होगा. और जब ये दो चीजें होंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज है, कोई रुकावट है जो उनको रोकेगी कंट्रीब्यूट करने में अल्टीमेटली. सर, मुस्बत सोच पैदा करने के लिए तालीम कितनी जरूरी है? देखें जी, तालीम आपको विजन देता है. अब ये दिस इज अनदर प्रॉब्लम जिसकी तरफ आपने बाखूबी निशानदही की है. हमारा एक और बहुत बड़ा मसला है कि इन पाकिस्तान वी लर्न टू अर्न. हमें ये बताया जाता है कि आपने लर्निंग करनी है, लेकिन उस लर्निंग के पसे पर्दा हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में somehow ये होता है, मतलब अर्निंग इज नॉट अ बैड थिंग, आपने कमाना है, आप ब्रेड अर्नर्स होते हैं. लेकिन तालीम एक प्रोसेस है. आप जब प्रोसेस पे फोकस करते हैं और उस प्रोसेस को एक्सेलेंट अंदाज में अकम्प्लिश करते हैं, आउटकम खुद ही अच्छी निकलती है. तो जैसे आपने फरमाया, तालीम का बेसिकली जो एक्चुअल पर्पस था वो सोच देना था, विजन देना था, सोचने की सलाहियत देना था. अब वो कौन सी सोच? पॉजिटिव, फ्यूचर ओरिएंटेड. तो जब हमारा स्टूडेंट, हमारी यूथ सिर्फ इस चीज पे फोकस्ड होगी कि मैं सिर्फ अर्न करूं, मतलब डिग्री इज अ सोर्स ऑफ अर्निंग एट द एंड ऑफ दैट, इट इज, बट द सोल पर्पज इज नॉट अर्निंग. इन बिटवीन आप क्या कर रहे होते हैं? आप उन्हें सोच दे रहे होते हैं. और फिर मुस्बत सोच टॉलरेंस से आती है, और टॉलरेंस आपको तालीम देती है, और उसकी बुनियाद पे फिर आप आगे बढ़ते हैं. तो फिर इसमें उस्ताद का क्या किरदार होता है? क्योंकि उस्ताद अगर कहते हैं अच्छा होगा तो ही जो है वो बच्चा जो है वो तरक्की करेगा. तो हम ये देखते हैं कि उस्ताद जो है वो अगर उनके पास कोई डिग्री वो ले लेते हैं और उन्हें कोई जॉब नहीं मिलती, वो फिर आ जाते हैं इस तरफ कि चले जी हम पढ़ा लेते हैं, और फिर रेफरेंस बेस से जॉब्स भी मिल जाती हैं, और उसके बाद फिर बच्चों की तालीम जो है वो उस तरीके से तरबियत नहीं हो पाती उनकी. अच्छा, अब आप देखिए, जब व्हेन वी टॉक अबाउट टीचर्स, अब ये फिर सिर्फ यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं है. इसके लिए आपको स्कूल से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टीचर स्कूल में भी है, टीचर कॉलेज में भी है, टीचर यूनिवर्सिटी में भी है, और फिर टीचर घर भी है इन दी फॉर्म ऑफ पेरेंट्स. वो भी तो एक सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो जुज है, और फैमिली का तो सबसे इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है. तो जब आप ये कहते हैं ना कि टीचर, क्या टीचर फ्यूचरिस्टिक है? अब फॉर एग्जांपल आज आपका एक स्टूडेंट है जो हमारा है, जो एमफिल कर रहा है, जो पीएचडी कर रहा है, उसी ने कल को जाके टीचर बनना है. तो जैसे मैंने गुजारिश की कि जब आप अपनी डिग्री प्रोग्राम को फ्यूचर ओरिएंटेड बनाएंगे, आप एक सोच इनकलकेट करेंगे अपने स्टूडेंट्स के माइंड में कि द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट ओनली अर्निंग. और जब आप, जैसे आपने टीचिंग की बात की, तो टीचिंग तो बिल्कुल ही अर्निंग ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए. आई मीन जरूरत तो है, टीचर एक बहुत नोबल प्रोफेशन है जिसका मकसद अर्निंग के साथ साथ जो है वो पूरी कौम को तैयार करना भी है. जैसे आपने फरमाया कि टीचर्स कैसे बेहतर हो सकते हैं, तो टीचर वैसे ही बेहतर हो सकते हैं जैसे स्टूडेंट बेहतर होंगे, और जैसे स्टूडेंट बेहतर होंगे, टीचर्स बेहतर होंगे, वैसे ही आपका माशरा जो है वो बेहतर होगा. लेकिन इसमें हमें ये समझना है कि माशाल्लाह आप लोगों का किरदार एज अ मीडिया, एंड सोशल मीडिया इज अराउंड. आज वन क्लिक पे आप, यू कैन क्रॉस द बॉर्डर, यू लिव इन द एरा विच इज अ बॉर्डरलेस एरा. मतलब अगर मैं ये चाहता हूं, जैसे अभी कल हम कहीं डिस्कशन कर रहे थे, तो HEC बेसिकली हमारी पॉलिसीज को गवर्न करता है ना, चाहे हायर एजुकेशन की हो या फिर PHEC और सतह पे जाके करता है. अब वो आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड देता है पॉलिसी मेकिंग का, तो हम उसको मीट करने में लगे रहते हैं.
اب اس کو کراس کر کے کوئی اور بینچ مارک سیٹ کرنے سے آپ کو کسی نے نہیں روکا. اب وہ بینچ مارک کہاں سے آئے گا؟ یو لرن. اور لرننگ صرف تعلیمی بنیادوں پہ اہم نہیں ہے، لرننگ معاشرتی بنیادوں پہ بھی اہم ہے. آپ اپنے نیبرنگ کنٹریز سے سیکھیں، آپ دنیا کے سائنٹسٹ سے سیکھیں، آپ دنیا کے ریسرچرز سے سیکھیں. مطلب بینگ پارٹ آف بینگ اے ڈائریکٹر آف آفس آف ریسرچ، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ڈیلی بنیادوں پہ بے تحاشا ریسرچز کر رہے ہیں وہ کہاں جاتی ہیں؟ اس کی آؤٹ پٹ کوئی نہیں ہے. سو ریسرچ صرف اس پہ نہیں ہو سکتی کہ آپ نے ایک مشین کیسے پروڈیوس کرنی ہے. سوشل سائنسز کے علاوہ سائیکالوجی ہے، سوشیولوجی ہے، اس طرح کی اور بہت ساری ریلیٹڈ فیلڈز ہیں. وہاں جب ریسرچز ہوتی ہیں تو وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ انسانوں کے مسائل کیا ہیں، سوسائٹی کے مسائل کیا ہیں، اور پھر ایک ایسی لاٹ کیسے پروڈیوس کی جا سکتی ہے جو نہ صرف اپنے لیے اچھا کردار ادا کر سکے بلکہ ملکی سطح پہ بھی کردار ادا کر سکے. سر آپ کے پاس آتے ہیں، آپ بتائیں کہ ایک اسٹوڈنٹ یا ایک ٹیچر جو ہے اس میں برداشت اور رواداری کس سے پیدا کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو ٹیچرز ہیں وہ بھی کچھ برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس تو چلیں نوجوان خون ہوتا ہے، مگر جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ تو کافی سلجھے ہوئے، سمجھے ہوئے اور ایک لیگیسی پڑھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، ایک لیگیسی کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تھینک یو سلمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سلمان، جو بیسیکلی اب بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ کی بات آتی ہے نا یوتھ کی، ہم اس کو ری شیپ کس طرح کر سکتے ہیں، اسی طرح ایز ویل ایز اکیڈمیا کا کیا رول ہے. دیکھیں 3 باتیں اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں. سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ ہے. ٹھیک ہے، اب کریٹیکل تھنکنگ میں کیا ہے، آپ اسٹوڈنٹس کو کیا کریں، بیسیکلی اسکلس سکھائیں، انالیسس سکھائیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نمبر پہ ہے ویلیو بیس ایجوکیشن. اب ویلیو بیس ایجوکیشن کیا ہے، بیسیکلی یہ کیا سکھاتا ہے آپ کو، ایتھکس سکھاتا ہے، ٹالرنس سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس میں اکیڈمیا کا بہت بڑا رول ہے. ٹھیک ہے، جو ایک ٹیچرز ہے اس کے لیے خود کے لیے بھی یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ ایک تو بیہیویئرز اور دوسرا ایتھکس خود بھی اڈاپٹ کرے، ایز ویل ایز اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ پرموٹ کرے کہ مطلب آپ نے کس طرح بیہیو کرنا ہے. ٹھیک ہے، سوسائٹی کے اندر ایون یہ کہانی شروع ہوتی ہے آپ کے گھر سے. ٹھیک ہے، جیسے نادر صاحب نے کہا کہ یہ سب سے امپورٹنٹ آپ کا گھر بھی ہے، اس کے بعد آپ کا دوسرا انسٹیٹیوشنز آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جس کے اندر یہ رول پلے کرتے ہیں، ٹیچرز رول پلے کرتے ہیں. دیکھیں اس میں ایتھکس اینڈ ٹالرنس ہے. ٹھیک ہے، تیسرے نمبر پر ہمارے پاس جو بات آتی ہے وہ آتی ہے کہ جب آپ رول ماڈلز بنتے ہیں. ٹھیک ہے، رول ماڈلز بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ٹیچر بیسیکلی انفلوئنس کر سکتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایز اے رول ماڈل. ٹھیک ہے، کہ ایک ٹیچر ہے اگر اس کا بیہیو اسٹوڈنٹس کے ساتھ اچھا ہے، سوسائٹی کے ساتھ اچھا ہے. دیکھیں اسٹوڈنٹس ہمیشہ فالو کرتے ہیں ٹیچرز کو، اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کیا کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جتنا ٹیچر انفلوئنس ہوتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اس سے بڑا کوئی نہیں ہوتا. تو یہ رول ماڈل ہونا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب ظاہری بات ہے ٹیچر بھی کسی انسٹیٹیوٹ سے آتے ہیں، انہوں نے بھی سیکھا ہوتا ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اس چیز کو وہ اڈاپٹ کرتے جائیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتے جائیں تو میرے خیال میں یہ ری شیپ ہو سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کے کیا کہتے ہیں بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ. تو سر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یونیورسٹیز میں تھیوری بہت پڑھائی جاتی ہے، پریکٹیکل ورک نہیں کروایا جاتا. تو کیا یہ یونیورسٹیز کا فقدان ہے کہ پریکٹیکل نہیں کرواتے، یا لوگ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بعد میں آ کے شکایت کرتے ہیں کہ پریکٹیکل از فار ادر دین تھیوری؟ کہ تھیوری اور پریکٹیکل میں دونوں میں بڑا. اب دیکھیں یہ بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے. اچھا یہ پھر اگین بیہیویئرس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ہماری یونیورسٹی ہے امرسن یونیورسٹی ملتان، ہمارے وائس چانسلر بیسیکلی لاہور سے بلونگ کرتے ہیں. تو اب میں نے یہ جو ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے، ان کا کام کرنے کا انداز دیکھا ہے، وہ مطلب اسکل بیس ہے. ٹھیک ہے، اب وہ شروع سے ہی بات کر رہے ہیں، جب سے آئے ہیں وہ وائس چانسلر جب سے بنے ہیں تو وہ اسکلس پہ سب سے زیادہ فوکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ ٹھیک کہا کہ پہلے تھیوریز پڑھا دیا جاتا تھی، اس پہ پریکٹیکل کام نہیں ہوتے تھے، لیکن اب سینیریو بالکل چینج ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم اسٹوڈنٹس کو بیسیکلی اسکلس بھی دے رہے ہیں. اب جتنا بھی فوکس ہے ٹیچرس کا فوکس اسکلس کے پر زیادہ ہو گیا ہے، رادر دین تھیوریز پڑھیں، ڈگری لیں اور چلے جائیں. ٹھیک ہے، اب ہمارا یونیورسٹی کا بھی لوگو یہی ہے، لرن ٹو ارن اور ود دا اسکل. ٹھیک ہے، کہ آپ اسکل سیکھیں.
اب میں اپنے پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ کی بات کرتا ہوں تو ہمارے پروگرامز ای کامرس ایک ہم نے پروگرام شروع کیا ہے جس کے اندر میں بیسیکلی اسٹوڈنٹس کو ایک تو ٹیچر بھی میں کیا کہتے ہیں وہ ہم ان ٹیچرس کو کچھ کورسز ہوتے ہیں جو ای کامرس سے ریلیونٹ ہوتے ہیں ایسے ٹیچرس کو ہی پروموٹ کرتے ہیں جو بچوں کو پریکٹیکل بھی سکھائیں, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں وہ مطلب ایک تو یونیورسٹی کے اندر بھی ٹائم دیتے ہیں, اس کے علاوہ پارٹ ادر یونیورسٹی کے باہر بھی جو ہے انہیں وہ ٹائم دیا جاتا ہے. جی پھر وہ چاہے اسٹوڈنٹس کی ہو یا اساتذہ کی ہو, تو مکسی صاحب کیا استادوں کی کریکٹر بلڈنگ بھی ضروری ہے؟ جی بالکل, میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ سوسائٹی کو پروان چڑھانے کے لیے اس کی ڈائریکشن کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ٹیچرز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور جیسے ہم نے آلریڈی بات یہ کی تھی کہ ٹیچرز آلسو کم فرام اے سوسائٹی. اب ٹیچرز کی ڈائریکشن کو کیسے سیٹ کیا جا سکتا ہے, اس کا ایک سب سے بہتر جو سولوشن ہے دیٹ از ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. اور انسٹیٹیوٹس کو چاہیے, ٹیچرز کو خود بھی چاہیے کہ دے شوڈ کنٹینیوسلی اپ ڈیٹ دیئر اسکلز. اب جب آپ اسکلز کی بات کرتے ہیں, ابھی ہم ٹالرنس کا ذکر کر رہے تھے, برداشت کا ذکر کر رہے تھے, تو ایک بڑا ایمرجنگ فینومینا ہے اینڈ دیٹ از ایموشنل انٹیلیجنس. جب آپ ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں, ماڈرن ڈے ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی انڈسٹری مینیجر کی جو کامیابی ہے, کسی بھی انسٹرکٹر کی کامیابی ہے یا کسی بھی مینیجر کی کامیابی ہے, اس میں 70+% جو کردار ہے اس کی کامیابی میں وہ ایموشنل سکلز کا ہے. جو ریمیننگ 30 to 20% کامیابی اس کی انحصار اس کا ہو رہا ہوتا ہے وہ ٹیکنیکل سکلز پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو ابھی ہم ٹیکنیکل اورینٹیشن کو تو بہت پروپیگیٹ کر رہے ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید جانے انجانے میں ہم ایموشنل سکلز کو اگنور کر دیتے ہیں. اب لیٹس امیجن دیر از اے ڈاکٹر who is technically sound but emotionally he is not there. Imagine a pilot who is technically sound but emotionally he is not around. So آپ جب مینیجرز کو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ٹیچرز کے ساتھ آپ یہ ایکسپیکٹیشن جوڑتے ہیں کہ ان میں برداشت ہو, تو وہ کب آئے گی؟ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونے سے آئے گی. اب ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی کیا ہے؟ بیسیکلی اس کے 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں. نمبر 1, یو نو یور سیلف, آپ اپنی ایموشنز کو سمجھتے ہیں, ایٹیچیوڈز کو سمجھتے ہیں, فیلنگز کو سمجھتے ہیں, احساسات کو سمجھتے ہیں, ریکوائرمنٹس کو سمجھتے ہیں, اور اس بنیاد پہ پھر آپ خود کو مینج کرتے ہیں. دس از دا ہاف اسٹوری. دی ادر ہاف از آپ دوسروں کی ایموشنز کو سمجھتے ہیں, ان کی پرائرٹیز کو سمجھتے ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشنز کو سمجھتے ہیں, اینڈ دین یو مینج یور سیلف اکارڈنگ ٹو دیم. سر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جب دوسروں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو خود کو کھو دیتے ہیں. خود ہی تو دیکھیں, خود ہی تو اقبال نے بھی بہت زیادہ اس کا ذکر خیر کیا ہے, اور خود ہی کو تو نہیں ہمیں کرنا چاہیے. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو گزارش یہ کروں, ہم جس دور میں زندہ ہیں یہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا خطرناک دور ہے. خطرناک اس لیے ہے کہ ہماری پرائرٹیز, جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا, رول ماڈل سیٹ کرتے ہیں. آج ہم جب یوتھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہو از یور رول ماڈل, دے ٹیک 30 minutes 20 minutes ٹو انڈرسٹینڈ کہ میرا تو رول ماڈل کوئی تھا ہی نہیں. جی اچھا, رول ماڈل کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, میں ایک بڑی آپ کو خوبصورت اگزامپل دوں. ایک صاحب کسی میٹنگ میں پہنچے اور ان سے, جیسے آج آپ ہم سے مخاطب ہیں, ان سے پوچھا گیا ہو از یور رول ماڈل. انہوں نے کہا جی باہر جو آپ کے گارڈ بیٹھے ہیں نا, ہی از ون آف مائی رول ماڈلز. انہوں نے کہا یہ کیسے آپ کے رول ماڈل ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی دا وے ہی ویلکمڈ می, جیسے انہوں نے مجھے گریٹ کیا رسپیکٹ کے ساتھ, اور پھر مجھے ڈائریکٹ کیا کہ اوکے ناؤ یو گو دیئر, تو میں ان سے انسپائر ہوا کہ میں نے بھی کل کو اگر کسی کو ویلکم کرنا ہے, گریٹ کرنا ہے, تو مجھے اس انداز میں کرنا چاہیے. سو رول ماڈلز آپ کے ارد گرد زندگی کے ہر پہلو کے لیے موجود ہیں. آپ نے صرف تو پھر یہ کہیں گے کہ ہر وہ اچھا کام جو آپ اسے سمجھتے ہیں کہ آپ اسے اپنانا چاہتے ہیں, وہ آپ کا رول ماڈل ہے. اب ہم زیادہ تر آپ والی بات کو آگے میں فارورڈ کروں گا, سیکنڈ کروں گا, کہ جب ہم کسی سے سوال کرتے ہیں یا کوئی ہم سے سوال کرتا ہے تو ہم یا تو پھر ایک دم کہہ دیتے ہیں جی رول ماڈل, جی دکھانے کے لیے قائد اعظم. بھائی قائد اعظم نے جو کہا کبھی ان پر عمل کیا. رول ماڈل تو وہ ہونا چاہیے نا جو کہ آپ جس کو فالو کریں, آپ جس کی عادات کو اپنائیں, جس کے سوچ کو اپنائیں, اور پھر وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں, اس کو ہم رول ماڈل کہیں گے. ٹو بی آن اے سیفر سائڈ, یہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کا ایک ایڈوانٹیج بھی ہے کہ وی ہیو مور دین 70% یوتھ. اب یوتھ از آف نو یوز اف یو ڈونٹ پٹ دیٹ یوتھ انٹو سم ایکشن.
اب وہ ایکشن کیا ہے, وہ کہتے ہیں نا واک دا ٹاک, آپ جو کہتے ہیں آپ وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں. تو آپ کے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ کے ریزلٹس جو ہیں, جو آؤٹ کمز ہیں, وہ خود ہی بولیں گی. سو نو میٹر ہاؤ گڈ تھنکنگ آئی ہیو, ہاؤ مچ پازیٹیو تھنکر آئی ایم, امپلیمنٹیشن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بہت میٹر کرے گی. سو آپ جو بھی کہیے, جو بھی سمجھیے, اس کو امپلیمنٹ کیجیے. ادروائز سیکھنے والوں کے لیے جیسے تو اللہ بھی قرآن میں ذکر کرتا ہے, عقل والوں کے لیے نشانیاں ہر طرف بکھری پڑی ہیں. سو ہم کیا جاگ رہے ہیں, ہم کیا وہ صلاحیت رکھتے ہیں, وہی آپ کے انیشل کوشچن کی طرف واپس آؤں گا کہ تعلیم آپ کو ویژن دیتی ہے, آپ کو یہ صلاحیت دیتی ہے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. اور جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے کوشچن کیا تھا اسکل اورینٹیشن, سو سوسائٹی میں بھی, اینڈ ایون آئی وڈ لائک ٹو کوٹ لائک ایٹ ایمرسن یونیورسٹی, ہمارے میجورٹی پروگرامز جو ہیں وہ اسکل بیسڈ ہیں. ہم ایئرلی بیسس پہ اینڈ منتھلی بیسس پہ اکراس دا ڈپارٹمنٹ اس قسم کے ایکسپوز اینڈ فیسٹ کراتے ہیں انڈر دا لیڈرشپ آف وردی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان صاحب, جہاں پہ اسٹوڈنٹس کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ جو بھی انہوں نے اپنے آئیڈیاز جنریٹ کیے ہیں, وہ چاہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوں, وہ چاہے بزنس سے ریلیٹڈ ہوں, فزکس سے ریلیٹڈ ہوں, سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہوں, تو وہ اپنی آؤٹ پٹ وہاں پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں. پھر وہی بات, انڈسٹری سے ایکسپرٹس آتے ہیں, وہ ان کی آئیڈیاز کو ایکسیس کرتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں نا انکیوبیٹ کرتے ہیں ہم ان کو. پھر فنڈنگز بھی ہمیں جو ہے وہ حاصل ہوتی ہیں, اینڈ دین الٹیمیٹلی آپ ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ وہ آئیڈیا کنورٹ ہوتا ہے انٹو ریئلٹی. اچھا, رمضان صاحب سے میری بھی بات ہوئی تھی, وہ آئے تھے میرے شو میں, تو وہ بھی مجھے یہی بتا رہے تھے کہ میں باہر کے ماڈلز کو اپنے یہاں پر لے کر آ رہا ہوں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ خاص طور پہ ہمارے جنوبی پنجاب جیسے خطے کے اندر اگر اس طرح کی کوئی سسٹم آ جائے تعلیم کے اندر, تو میرے خیال سے آنے والا وقت جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا. کیونکہ یہ چیز ابھی تو نظر نہیں آئے گی, یہ نظر آئے گی جب بچے ڈگری پاس آؤٹ کر کے ایک اچھی خاصی تعداد میں مارکیٹ کے اندر آئیں گے. تو سجاد صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ہمارے پاس, ہمارے نصاب میں, اوور آل کی بات کریں یونیورسٹی سے ہٹ کر, کہ اوور آل ہمارے کیا نصاب کے اندر اس طرح کے مواد موجود ہیں جو ہمیں اسکلفل بنا سکے؟ کیونکہ ہم ایک چیز اور بھی دیکھ رہے ہیں, وہ یہ چیز ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب ڈپلوماز کیے اروائے جاتے تھے, ڈپلوما سینٹرز بہت زیادہ کھلے ہوتے تھے. اب اچانک ہی ڈپلوما سینٹرز بھی بند ہو گئے. صرف ایک چوک کمارا والا کے قریب ہی ڈپلوما سینٹر میرے خیال سے گورنمنٹ کا وہ بچا ہوا ہے. دیکھیں, اچھا, یہ جو بیسیکلی کوشچن ہے نا آپ کا, یہ ہمارا ری شیپ آف ایجوکیشن سسٹم ہے کہ ہم آپ کے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو کس طرح ری شیپ کر سکتے ہیں. دیکھیں, آج کل نو ڈاؤٹ ابھی بھی اسٹل بہت ساری چیزوں میں اتنا گیپ موجود ہے, ہمارے پاکستان کے اندر گیپ موجود ہے ایجوکیشن سسٹم کے اندر, جو ہم اڈاپٹ ہی نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے, اب بیسیکلی ایک ٹیچر ہے, فار ایگزامپل ایک ٹیچر ایک بک پڑھی ہوئی ہے, اب بات دوبارہ وہی اڈیپٹیبلٹی میں آتی ہے کہ ٹیچر اڈیپٹ کس طرح کرتا ہے اور پھر اس اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر کنورٹ کس طرح کرتا ہے. دیکھیں, ایک کورس ہے, فار ایگزامپل میں نے ایک سبجیکٹ پڑھا ہوا تھا, میرے ٹیچر نے بھی وہی پڑھا ہوا تھا, اسی بک کو لیا ہوا تھا, آگے میں وہی کنٹینیو کر رہا ہوں, تو یہ اب سسٹم ختم ہو چکا ہے. دیکھیں, اب ساری بات سکلز پہ آ گئی ہے. اب ٹیچرز بیسیکلی خود لرن کرتا ہے, اسے کرنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اسی لرننگ کو دیکھیں, اگر وہ اب جیسے آئی ٹی کا دور چل رہا ہے, آن لائن دور چل رہا ہے, ٹیکنالوجی کا دور چل رہا ہے, تو اس کے اندر اپنی ایجوکیشن کو کنورٹ کرے. ٹیچر خود, اگر دیکھیں گورنمنٹ لیول پہ بھی اقدامات نو ڈاؤٹ ہو رہے ہیں, لیکن ابھی اس میں بہت ٹائم لگے گا. لیکن ٹیچر ایک ایسا رول ماڈل ہے جو خود بھی بیسیکلی اڈاپٹ کر کے اور اس کو فوراً امپلیمنٹ کروا سکتا ہے. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ دیکھیں, اب مثال کے طور پر ہماری گورنمنٹ کی یونیورسٹیز کو لے لیں, ہمارے پروفیسرز جو ہیں وہ انہیں اب پی ایچ ڈی کا بچہ ہے, ایم فل کا بچہ ہے یا بچی ہے, تو اسے تھیسس لکھنے کو کہہ دیا جاتا. اب وہ تھیسس کیا کرتے ہیں, وہ اٹھاتے ہیں پرانے تھیسس, ٹھیک ہے, انہی کو دیکھتے ہیں, انہی کو چھاپ دیا اپنے ورڈنگ میں, یا گوگل سرچ کر لیا, یا آج کل جس طریقے سے چیٹ جی پی ٹی ہے یا اور اے آئی ٹولز ہیں ان کو استعمال کر لیا. وہ چیزیں ہمیں پھر استاد میں بھی نظر نہیں آتی. استاد بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں اس کا کچھ پرسنٹیج ملتا ہے تھیسس کا, تو ہمیں اپنی پرسنٹیج سے غرض ہونا چاہیے, ہمیں بچوں کی کریکٹر بلڈنگ یا اس نے ایک کوئی جدت چیز اگر وہ لے کر آ رہا ہے تو اس طرف سوچ ہی نہیں ہے. دیکھیں, انفارچونیٹلی پھر بات وہی آ جاتی ہے
کہ جب تک ہمارا انڈسٹری کے ساتھ کولیبوریشن نہیں ہوگا, ہماری یوٹیلائزیشن آف ریسرچ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, یہ چیزیں آپ کو ایسے ہی ملیں گی. لیکن ٹوٹلی ایسا ہے بھی نہیں, یہ 50% آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ریشو ہے. کچھ ٹیچرز دیکھیں اگین بیہیویئرس ڈیپینڈ کرتا ہے, بیہیویئرس بھی نو ڈاؤٹ ہمیں وہ دونوں کو ری شیپ کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. جب ہمارا انڈسٹریز کے ساتھ کولیبوریشن ہو جائے گا, جب ہماری ریسرچ یوٹیلائز ہوگی انڈسٹری کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو یہ جو مسئلے مسائل آ رہے ہیں آپ کے ریسرچ کے حوالے سے یہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں اب فار ایگزامپل میں نے پی ایچ ڈی کیا تھا, میرا تھیسس اگر انڈسٹری وہ لے لیتی, ٹھیک ہے, تو اٹ مینس انڈسٹری کے لیے وہ یوزیبل ہے. اب میں بیسیکلی میری جو پی ایچ ڈی ہے وہ ملیشیا سے ہے, تو اس کے اندر ادھر کے جو میں نے دیکھا تھا, ادھر سسٹم دیکھا تھا, ادھر کے جو لوگ پی ایچ ڈی کر رہے تھے تو ان کی باقاعدہ سسٹم بنا ہوا تھا, انہیں انڈسٹریل لنکیجز بلکہ پرمیشنز لینی پڑتی تھی جا کے, ٹھیک ہے, اپنی جو ان کی ہائر ایجوکیشن تھا بیسیکلی اس سے وہ پرمیشن لیتے تھے کہ انڈسٹری فلاں انڈسٹری پہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں, ہم ان انڈسٹری سے ان لوگوں سے کنیکٹ کریں گے, آپ ہمیں پرمیشن بھی دیں. اور اس انڈسٹری کے ساتھ پھر جو ان کی تھیسس جو فائنل کر لیتے تھے وہ ہر ایک کاپی اس انڈسٹری کو بھی جاتی تھی, ہائر ایجوکیشن کو بھی جاتی تھی, تاکہ وہ ایک کولیبوریشن کے ساتھ ہے. عملاً کام کرنے کی جو تھیوریٹیکل کام ہوتا ہے وہ تو ہمیں سکھا دیا جاتا ہے یونیورسٹیز, اسکول, کالجز, ہر جگہ, مگر جب پریکٹیکل کی باری آتی ہے تو پریکٹیکل ہمیں پاکستان کیا جنوبی پنجاب میں خاص طور پہ بات کریں تو بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے. پھر بچے یہاں سے جو ہے وہ شفٹ کرتے ہیں دوسرے ملکوں کی طرف یا پھر دوسرے شہروں کی طرف. سر ایسا کیوں ہے؟ بات اب وہی ہو رہی تھی کہ پریکٹیکل چیزیں ہمیں یہاں پر کیوں نہیں سکھائی جاتی؟ کیا یہاں پر انڈسٹریز کا فقدان ہے یا حکومت کی پالیسیز نہیں ہے کہ جنوبی پنجاب کی طرف دیکھیں؟ جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ای کامرس کی بات ہی کر لیں تو میرے خیال سے جنوبی پنجاب نے اپنا ایک اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ اس میں ڈالا ہوا ہے. بالکل. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات پھر وہی آتی ہے, اب دیکھیں مریم بی بی کے انیشیٹوز ہیں وہ تھوڑے اچھے بھی ہیں, بس اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں. پرٹیکولرلی اگر جنوبی پنجاب کے بچوں کے دیکھیں جہاں پہ ہمارے ایریاز ہیں, غریب لوگ رہتے ہیں, بچے رہتے ہیں گاؤں دیہات میں, تو وہ ہماری یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں. تو یہ انیشیٹو گورنمنٹ کا جو ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ لیپ ٹاپ دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ٹرینڈنگ میں آئیں گی چیزیں, بچے اسکلز سیکھیں گے. دیکھیں ہر کسی کے پاس وسائل نہیں ہے, جو بھی جنوبی پنجاب میں انڈسٹری نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے پاس یہ فقدان تو نو ڈاؤٹ ہے کہ وسائل کی کمی ہے, کیونکہ یہ بیسیکلی جو علاقہ ہے جو آپ کہیں یہ زرعی علاقہ ہے, اس زرعی علاقے کی وجہ سے لوگوں کے پاس انڈسٹری کا فقدان ہے. اب اس انڈسٹری کے فقدان کی وجہ سے بچوں کے پاس کیا ہے کہ کچھ ایسی ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنے کے لیے چیزیں بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, جیسے یہ لیپ ٹاپس وغیرہ کی میں نے سمپل بات کی ہے. تو گورنمنٹ کا انیشیٹو تو لے رہی ہے لیکن اس لیول پہ نہیں لے رہی جس لیول پر لینا چاہیے, پرٹیکولرلی جنوبی پنجاب کے اسٹوڈنٹس کے لیے. مطلب ان کے لیے آپ یہ اگر ریشیپ کر گورنمنٹ اگر 100% لیپ ٹاپ دے, ٹھیک ہے, ہر بچے کو لیپ ٹاپ دے, تو یہ الٹیمیٹلی اکنامک گروتھ کے لیے بھی بینیفٹ ہوگا. اور جتنی ای کامرس آج کے ٹرینڈ میں چل رہی ہے, ٹھیک ہے, ای کامرس بچے سیکھ رہے ہیں. دیکھیں یہ میں اسپیسیفکلی نہیں کہہ رہا کہ اگر وہ ای کامرس میرے پاس بی ایس کر رہے ہیں تو وہ سیکھ رہے ہیں. یہ ہر اسٹوڈنٹ جو فزکس کا ہے, دیکھیں اب فزکس ہے, کیمسٹری ہے, بایو ہے, یہ سارے اسٹوڈنٹس اس طرف آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. جب بچوں کے پاس پریکٹیکل کرنے کی چیزیں ہوں گی تو وہ ان چیزوں کو اچھے سے سیل بھی کر سکیں گے. دیکھیں ایک کیمسٹری کا بچہ اگر وہ فارمولا ایکسپیرینس کر لیتا ہے, لیبارٹریز اچھی ہیں, تو وہ اپنی اس ریسرچ کے تھرو جو انوویشن وہ لائے گا وہ سیل بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ای کامرس تو یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ بزنس کر رہے ہیں. بزنس اب کسی بھی شیپ میں ہو سکتا ہے, کسی بھی مطلب دیکھیں گڈز اینڈ سروسز ہیں, آپ گڈز دیں یا سروسز دیں, ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی ٹریڈنگ ہی ہے. تو اب سکلز ڈیولپ ہوں گی اگر ہمارے پاس وسائل گورنمنٹ جنوبی پنجاب پر, پرٹیکولرلی جنوبی پنجاب کی یونیورسٹیوں کو زیادہ سے زیادہ فنڈنگ ایلوکیٹ کرے تاکہ یہ یونیورسٹی پروموٹ ہوں, اپنی ریسرچ لیبارٹریز بنائیں اور جنوبی پنجاب کی ترقی میں
رول پلے کرے. سر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر میں نے آلریڈی ذکر کیا ہے, ہمیں وی نیڈ ٹو گو بیک ٹو بیسکس. اب جب آپ تعلیم اس کی کوالٹی کی بات کرتے ہیں نا, تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ واٹ از دا لٹریسی ریٹ ان پاکستان. میں نے کہا نا آؤٹ پٹ اورینٹیشن, آپ کا لٹریسی ریٹ از اسٹینڈنگ ان بٹوین 40 to 50%, اور اس میں بھی 20% وہ حضرات ہیں جو صرف اپنا سائن کرنا جانتے ہیں. تو یہ تو پہلی ایک آؤٹ پٹ آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ نظر آتی ہے. سیکنڈ, مجھے یہ لگتا ہے, میں تھوڑا سا اس میں ادر وے اراؤنڈ آپ سے گزارش کروں گا, مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس آر ناٹ ان اے فکس, اسٹوڈنٹس آر ویری کلیئر. اسٹوڈنٹس اپنی سطح پہ اپنے اسکلس کو انہینس کرنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں, رستے بھی ڈھونڈ لیتے ہیں اور انہینس کر بھی رہے ہیں. جب آپ فکس کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سسٹم از ان اے فکس. سسٹم کنفیوز ہے, اسٹوڈنٹ کنفیوز نہیں ہے. سسٹم کیسے کنفیوز ہے؟ سسٹم تو آپ دیکھیں نا کہ نئے سے نئے ٹولز لے کر آ رہا ہے, نئے سے نئے چیزیں جو ہیں وہ حکومت جو ہے وہ متعارف کرا رہی ہے. سجاد صاحب نے جس طرح بات کی کہ اگر مریم نواز کا جہاں پر اتنا اچھا انیشیٹو ہے, اگر وہ تمام اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپس دے دیے جائیں تو وہ پھر گروتھ کریں گے. پھر گزارش یہ ہے کہ وین یو پرووائڈ ون تھنگ اور اس کو پیچھے سپورٹ کرنے کے لیے پورا سسٹم موجود نہیں ہوتا, تو وہ ایک الٹیمیٹ چیز جو کہ دکھانے میں بڑی ویزیبل آپ کو نظر آ رہی ہوگی, شاید اس کی یوٹیلیٹی نہیں ہوگی. فار ایگزامپل, اف اے اسٹوڈنٹ از اویلیبل ود اے لیپ ٹاپ, تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس لیپ ٹاپ میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ٹاپ ناچ ہائی کوالٹی سافٹ ویئرس کو کیری کر سکے. کیا وہ جو لیپ ٹاپ آپ نے اس کو دیا ہے, کیا وہ سب سے ایڈوانسڈ کوالٹی کا ہے یا وہ کمپرومائزڈ کوالٹی کا ہے. سو جب آپ اس کو گیجٹ کمپرومائزڈ کوالٹی کا دیں گے, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ شاید ایسا ہے, ہو سکتا ہے اچھا ہو, بٹ دس از مائی اوپینین, تو پھر آؤٹ پٹ بھی کمپرومائز نکلے گی. سو ابھی اگر وہی بات ہوگی نا, جتنا میٹھا ڈالو گے تو شربت اتنا میٹھا بنے گا, جتنا کم میٹھا ڈالو گے تو شربت. دیکھیں نا, آپ کو میں نے جیسے گزارش کی تھی, یو نیڈ ٹو لرن. اور جب آپ لرن کرنے کا کہہ دیتے ہیں کہ میں نے لرن کرنا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ اندر سے اب ڈیفینسو نہیں ہیں. یو آر ریڈی ٹو ایکسپٹ کہ میرے میں کچھ کمیاں ہیں جو میں نے سیکھنی ہیں. تو سیکھنے کے لیے آپ کے نیبرنگ کنٹریز موجود ہیں. چائنا از ون آف یور آل ویدر فرینڈ, ہم یہ کلیم کرتے ہیں. چائنا از فل آف ٹیکنالوجی. اب وہ چاہے کوئی بھی آپ ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں, ریلویز کو دیکھ لیں, آپ ایجوکیشن سیکٹر کو دیکھ لیں, آپ ہیلتھ سیکٹر کو دیکھ لیں. لائک فار ایگزامپل, ہماری اکانومی کی ترقی اسٹوڈنٹ کی ترقی کے ساتھ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. اب اگر آپ ٹورزم کی ایک ایگزامپل لے لیں, اور ہم ریسرچ بھی کراتے ہیں, سسٹینیبل ٹورزم کا بزنس میں آج کل بڑا ایمرجنگ اینڈ بومنگ ٹاپک ہے. سو دیر آر سو مینی ٹائپس آف ٹورزم. اب صرف ریکریشنل ٹورزم نہیں ہے, آپ کی ہیلتھ کی بھی ٹورزم ہے, آپ کی ایجوکیشن کی بھی ٹورزم ہے, آپ کی ریلیجیس ٹورزم بھی ہے, پھر آپ کی کلچرل ٹورزم ہے, پھر سپورٹس کی ٹورزم ہے. یہ 4-5 اگر میں آپ کو چیزیں بتاؤں. سو اف آئی آسک یو ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس آر ایکچولی ولنگ ٹو کم ٹو پاکستان اینڈ ٹیک ڈگریز, گیٹ ڈگریز, بہت کم پرسنٹیج. اس کے بالکل برعکس اگر ایک ہم نے ریسرچ کی تھی کہ واٹ ایکچولی پاکستانیز آر تھنکنگ, تو اس کا بڑا پازیٹیو کہہ لیں یا ڈسکریجنگ کہہ لیں آؤٹ کم نکلا تھا کہ 70+% جو آپ کی یوتھ ہے, دے آر تھنکنگ ٹو لیو پاکستان. یہ ہے. اب پاکستان چھوڑ کے جانا ایک اچھے معاش کی خواہش میں یا ایڈوانسڈ ڈگری کی خواہش میں, اب یہ ایک اس میں آپ کی سوچ اور ہو سکتی ہے, میری سوچ اور ہو سکتی ہے. اس کے پلس بھی ہیں, اس کے مائنس بھی ہیں. مطلب ایک اینگل سے آپ کہیں گے یہ برین ڈرین ہے. ایک ایسا شخص جو کہ یہاں رہ کر کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا وہ چلا گیا. یہ ایگزیکٹلی. دوسری اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ جب وہ شخص یہاں سے باہر جاتا ہے, اب جاتا ہے تو اپنے اسکلس کی بیس پہ گیا نا, اس کو ایکسپٹ کیا کسی ٹاپ ناچ یونیورسٹی نے یا ادارے نے, وہ وہاں جا کر پاکستان کی اکانومی کے لیے ریمیٹنسز کا ذریعہ بنتا ہے. وہ آپ کی اکانومی کو فیول کرتی ہے. اور یہ چائنا, انڈیا, شری لنکا اور بہت سے ممالک جو ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے ملیشیا کا ذکر کیا, ملیشیا کی میجورٹی اکانومی از بیسڈ آن 2 types آف ٹورزم. ون از ریکریشنل ٹورزم, دی ادر ون از ایجوکیشنل ٹورزم. تو جانے والوں کو انکریج بھی کریں اگر وہ کسی اچھے مقصد کے تحت جا رہے ہیں, لیکن اگر وہ ڈس اپوائنٹ ہو کے جا رہے ہیں نا سر, تو اس ڈس اپوائنٹڈ یوتھ کا یہاں رہنا مجھے لگتا ہے زیادہ خطرناک ہے, بجائے اس کے کہ وہ کسی اچھی جگہ پہ جائیں, پاکستان کا لوہا بھی منوائیں, اپنے سکلز کو بھی منوائیں, اور پھر ایک وقت آئے جب وہ یہاں واپس آئیں اور پھر کنٹریبیوٹ کریں. تو سر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بچے جو ہیں وہ ان پر تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ تخلیقی سوچ جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ادارہ جو ہے تخلیقی سوچ کا مالک نہیں ہے.
تو اس میں جو ہم یہ بتائیے گا کہ پاکستان جو ہے اس سوچ کو تبدیل کرنے میں کتنا کامیاب ہو چکا ہے اس وقت موجودہ جو تعلیمی نظام ہے ہمارا؟ دیکھیں جی، سوچ میں آئی ایم ویری آپٹمسٹک، ہمیں آپٹمسٹک ہی رہنا ہے. قوموں نے ترقی جو ہے، کچھ قوموں نے ہم سے کم ٹائم میں بھی کر لی ہے، لیکن بہت سے ممالک ایسے بھی ہیں جنہوں نے تھوڑا زیادہ ٹائم لیا ہے. اور ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، وی ہیو بین ان ٹو سو مینی تھنگز انکلوڈنگ وارس، جو کہ شاید ہماری اپنی نہیں تھیں، ہم پہ مسلط ہو گئیں. اب جب وہ اس طرح کے دیکھیں ڈائنامکس بنتے ہیں نا، تو پھر آپ کی پریورٹیز شفٹ ہوتی ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ یو نیڈ ٹو لک ان ٹو دی لٹریسی ریٹ. اب اسی کے ساتھ اگر آپ سے میں یہ پوچھوں وٹ از دی کنٹریبیوشن آف جی ڈی پی ٹو ایجوکیشن، شاید وہ 1% سے بھی اب نیچے جا چکی ہے. سو جب ہم کہتے ہیں نا اسپینڈنگ، آپ کی پریورٹیز، آپ کی اسپینڈنگ، آپ گھر کا بھی بجٹ بناتے ہیں نا، تو جو پریورٹی لسٹ آپ کی ہوتی ہے اس پریورٹی کے مطابق آپ اسپینڈنگس کو سیگریگیٹ کرتے ہیں. تو اف یو آر اسپینڈنگ لیس دین 1% آن ایجوکیشن، سو وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ ایٹ دی اینڈ آف اٹ؟ پھر ایسا تو کچھ بھی نہیں نکلے گا. دس از، میں نے کہا نا، سسٹمز آر ان اے فکس، انسٹیٹیوشنز آر ان اے فکس. ہمیں یہ پریورٹائز کرنا پڑے گا. مطلب آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ کو 20% اسپینڈنگ کر دیں. ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں، ہماری پریورٹیز میں اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں، لیکن تعلیم ہی کی بنیاد پہ قوموں نے ترقی کی ہے. تو آپ کو اس پہ اسپینڈ بھی زیادہ کرنا پڑے گا، انٹیلیجنٹلی اسپینڈ کرنا پڑے گا، لوگوں کو سوچ دینی پڑے گی، ویژن دینا پڑے گا. اور ایک اور میں اس میں گزارش کرتا چلا جاؤں، ایتھکس، ایتھیکل کانسیڈریشن سب سے امپورٹنٹ ہے. اچھا، ہمارے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایتھکس نہیں سکھائے جاتے، حالانکہ سب سے بنیادی کردار جو ہے وہ آپ کا ایتھکس کا ہونا چاہیے. آپ ایتھیکل اگر اسٹرانگ ہیں تو آپ کی سوچ بھی چینج ہائی کے ساتھ ساتھ آپ ترقی بھی کر سکیں گے. دیکھیں جی، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں یونائٹڈ نیشن کے، جو بیسیکلی پابند کرتے ہیں کمپنیز کو بھی اور ممالک کو بھی کہ جب آپ ایس ڈی جیز کو پہ کمپلائی کرتے ہیں تو آپ کی رینکنگ جو ہے ایز اے ریسپانسبل کنٹری، آرگنائزیشن اور اے نیشن جو ہے وہ اپ لفٹ ہوتی ہے. تو گزارش میری آپ سے یہ ہے کہ زبردستی آپ کسی کو ایتھیکل نہیں بنا سکتے. آپ کو ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ رول آف لا سم ہاؤ کین میک یو کمپلائی دا رولس، لیکن آپ نے لوگوں میں مورل ویلیوز کو انکلکیٹ کرنا. میں ایک بڑا میرا اختلاف بھی ہے اور میری خواہش بھی یہ ہے، ہم بچپن میں سنا کرتے تھے تعلیم اور تربیت. آج ہم ڈگری اورینٹیشن کی بات تو کر رہے ہیں. مطلب فار ایگزامپل میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آج 50% یوتھ جو ڈگری لے کر باہر جاتی ہے وہ ان ایمپلائڈ ہے، تو آپ اگر کہتے ہیں جی نہیں ہم نے انرولمنٹس اور بڑھانی، ٹھیک ہے ضرور تعلیم کا ایکسیس بھی دیں، رائٹ بھی دیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اس میں ایتھکس نہیں ہوں گے، مورل ویلیوز نہیں ہوں گے، کوالٹی نہیں ہوگی، تو اٹ ول اونلی اینڈ اپ ان مور ان ایمپلائمنٹ. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے تعلیم کے اوپر، تربیت کے اوپر. تو سر یہ بتائیں کہ تربیت پر یہ جو سٹریس آج کل یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ لے لیتی ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ کس طرح کا سٹریس لیتی ہے اور وہ کیوں لیتی ہے؟ دیکھیں جی، میں آلریڈی ذکر کر چکا ہوں، سٹریس مجھے یہ لگتا ہے کہ ہیز بیکم اے بز ورڈ. آپ اس کو ایز اے فیشن بھی یوز کر رہے ہیں. مطلب آج آپ کسی چھوٹے سے بچے سے مخاطب ہوں گے نا تو وہ آپ کو کہے گا آئی ایم ان اسٹریس. آپ اس سے پوچھیں گے کین یو ڈیفائن اسٹریس، سو دے کین ہارڈلی ڈیفائن اسٹریس. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹریس از آلسو اے پروڈکٹ آف یور اون تھاٹس. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر آپ نے خود کو مبتلا کر لیا ہے ایسی ضروریات میں جو کہ اس وقت ضروری نہیں ہیں، غیر ضروری ہیں، جیسے کنزیومرزم ہے. آج کل آپ کو پتا ہے ہم برانڈز کے دور ہیں اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کا بھی بڑا امپورٹنٹ کردار ہے. میں یہ سوال کرنے والا تھا کہ میڈیا کا کتنا کردار ہے. دیکھیں میڈیا کا، جیسے ابھی آپ ٹیچرز کا ذکر کر رہے تھے، اور آپ جب میڈیا کی بات کرتے ہیں، میڈیا نا ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. مطلب نیریٹو، آپ کسی طرح کی بھی سوچ اگر چاہیں آپ بلڈ کر سکتے ہیں اپنی آڈینس میں، آپ رائے قائم کر سکتے ہیں. اگر ہماری رائے یہ ہے کہ وی نیڈ اے بگ ہاؤس، میں ایک بڑی آج سے انٹرسٹنگ ریسرچ شیئر کروں. ایک ریسرچ انٹرنیشنلی کنڈکٹ ہوئی اور اس کا پرپز یہ تھا کہ وائی پیپل آر ان اسٹریس. یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی ریسرچ ہے. اس کا کنکلوژن انہوں نے یہ نکالا کہ لوگ اس لیے اسٹریس میں زیادہ ہیں کیونکہ ان کو بڑے گھر کی خواہش ہے. کنکلوژن کیا تھا؟ سمبل کی خواہش ہے. مطلب بڑا گھر از اے اسٹیٹس سمبل میں بھی. اب تو خیر بڑا کی خواہش نہیں ہے، مہنگے کی خواہش ہے، سائز چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن گھر کی خواہش ہے.
مطلب گھر کی خواہش کرنا تو غلط تو نہیں ہے, بٹ دس از ون آف دا ریزن جس کی وجہ سے آپ کو سٹریس ہے. کنکلوژن کیا تھا, لوگوں کو بڑے گھر کی خواہش سے نکالیں اور سٹریس سے نکالیں. سو میں اور ایک اور چیز, فائنینشیل وائبلٹی کا نہ ہونا, فائنینشیل انڈیپینڈنس کا نہ ہونا, یہ بھی سٹریس کی وجہ ہے. تو ہمارا تعلیمی نظام, اور ہم کر بھی رہے ہیں یہ, ہماری اپنی یونیورسٹی ایمرسن یونیورسٹی میں بھی ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا, دیٹ از بی ایس انٹرپرینیورشپ. اب انٹرپرینیورشپ آج کل فوکس آف گورنمنٹ بھی ہے, انسٹیٹیوشنز بھی ہے, اپنا کام کرنے. یس, اپنا کام. دیکھیں آپ نے ڈگری لی, ویری گڈ, بٹ بزنس کی ڈگری لے کے اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ نے کہیں جا کر جاب کرنی ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ بزنس کی ڈگری کا مقصد نہیں سمجھ سکے. سر ہمیں تو دکھایا ہی جاتا ہے نا یونیورسٹی کے اندر, اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جب پوچھتے ہیں کہ جب وہ کہیں انٹرنشپ کرنے جاتے ہیں تو ان سے بھی وہاں پہ بات, ہاں جی میں نے بیچلرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن کیا ہوا, میں نے ماسٹرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن کیا ہوا, تو میں نے اکاؤنٹس میں یہ کیا ہوا, میں نے تو وہ چیز تو پھر اپنا بزنس تو وہاں پہ ختم ہی ہو گیا نا. وہ بڑی فیمس ایک کوٹ ہے کہ اف یو ول ناٹ پرسو یور ڈریمس دین سم ون ایلس ول ہائر یو ٹو پرسو دیئرز. سو یہ تو دیکھیں آپ کی اپنی چوائسیز ہیں, اور دیکھو یاد رکھو کہ بزنس جو ہے نا, ہائر دا رسک ہائر دا ریٹرن. آپ کو رسک تو لینا پڑے گا, اور اس میں سب سے بڑا رسک کیا ہے؟ پہلا, انیشیٹو ٹیکنگ. ایک انٹرپرینیور میں اور ایک ایسے انسان میں جو بزنس مین نہیں بن سکا, اس میں فرق ایک ہی چیز کا ہے, وہ ہے انیشیٹو. اب جو انٹرپرینیورز بنتے ہیں وہ کیوں بنتے ہیں؟ اس میں جو سب سے بڑی خواہش ہے نا, وہ ہے اٹانومی, ٹو بی یور اون باس. مطلب آج میں کہوں کہ آپ کسی کو جواب دے نہیں ہیں, تو اس سے بڑا ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا ہے؟ صحیح بات ہے. تو جیسے آپ نے کہا نا, تربیت ہم نے کرنی ہے, یہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے. Allah, I'm not against education, but education for the sake of earning, that is the wrong track. This is the wrong number. آج کل سارے یہی کرتے ہیں کہ بھائی بچوں کو یہی کہا جاتا ہے شاہ صاحب کہ اچھی تعلیم حاصل کر لو تو تم اچھا کما سکو گے, تم اچھا کماؤ گے تو تمہارا رشتہ بھی اچھا ہو جائے گا. تو یہ چیز کہاں سے شروع ہو گئی کہ پہلے تعلیم دی جاتی تھی تربیت کے لیے, اب تعلیم دی جاتی ہے کمانے کے لیے. اچھا, یہ جو بیسیکلی کوشچن ہے نا, یہ ویسے اب کم ہوتا جا رہا ہے. آج کل جس طرح یہ آن لائن چیزوں کی وجہ سے نا یوتھ کے پاس پیسہ آنا شروع ہو گیا ہے. اچھا, یہ جو میڈیا کی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ میڈیا کا امپورٹنٹ رول ہے. اب دیکھیں میڈیا ہی بیسیکلی آپ کو کیا کر کے دے رہا ہے, ساری کی ساری ارننگ کر کے دے رہا ہے. یہ جو ٹک ٹاک اکاؤنٹس بنے ہیں اسٹوڈنٹ لوگوں بچوں نے بنائے ہوئے ہیں, یہ ساری کی ساری ارننگ سورس کا ذریعہ ہی بنا ہوئے ہیں نا لوگ. اب وہ آئدر پازیٹیو ہے آئدر نیگیٹو ہے, وہ تو بات کی ایک بات ہے, ٹھیک ہے. اب اسی طرح جب ہم یہ اب کانسیپٹ تھوڑا سا لوگ نکل آئے ہیں اس سے نا, اب ظاہری بات ہے, اب دیکھ رہے ہیں دنیا کس طرف جا رہی ہے, تو سکلز بیس کی طرف ہی جا رہی ہے. اچھا, اس سے پہلے میں ٹالرنس کی بات کر رہا تھا, مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ڈاکٹر صاحب میں بیٹھا تھا ادھر اپنے ہی یونیورسٹی ملیشیا کے اندر ہی بیٹھا تھا, تو ایک چائنیز میرے پاس بیٹھ گیا. تو میں نے اس سے کہا کہ یار آپ چائنا کے اندر سے ادھر ملیشیا میں کیوں پڑھنے آئے ہو؟ تو اس نے مجھے ایک بات کی, اس نے کہا ہے کہ ہماری بیسک اسکول جو ایجوکیشن ہے وہ فری ہے ہمارے لیے, ٹھیک ہے, لیکن جو اس نے گریجویٹ پروگرامز رکھے ہیں وہ بہت کاسٹلی ہیں, وہ ہم پے نہیں کر سکتے. خلیجی ممالک میں بھی ایسا. وہ ریزن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جائیں ڈائیورسٹی اڈاپٹ کریں. دیکھیں ڈائیورسٹی بیسیکلی آپ کو ایتھکس سکھاتی ہے, آپ کے اندر ٹالرنس لاتی ہے. کیونکہ دیکھیں جب ڈائیورسیفیکیشن ہوگی, ڈفرینٹ بیہیویئرز ہوں گے لوگوں کے, آپ ان کو آپٹ کریں گے, ان کو ٹالریٹ کریں گے, اور اپنی ایتھکس اور اپنے بیہیویئر سے آپ اپنا جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ آپ کے اندر ڈیولپ ہوگا, شاید وہ ڈیولپ ہی نہیں ہو سکتا. اسی لیے دیکھیں چائنا اتنے اسکالرشپ دیتا ہے. دیکھیں میں نے اسے یہ بھی پوچھا, میں نے کہا پاکستانیوں کو تو وہ اتنے اسکالرشپ دیتا ہے, مطلب دوسرے کنٹریز کے لوگوں کو بھی اسکالرشپ دیتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ڈائیورسیفیکیشن کرتا ہے, اپنی یوتھ کے ساتھ انٹریکشن کرواتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, ان کی جو کنٹری کے اندر ہے وہ. سر کوئکلی بتا دیں چند سیکنڈ کے اندر کہ اس وقت آئی ٹی سینٹر آپ کا کیا کر رہا ہے؟ سر آئی ٹی سینٹر ایمرسن یونیورسٹی کا جو بیسیکلی آئی ٹی سینٹر ہے وہ یہ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز کروا رہے ہیں ہم لوگ. اسی دیکھیں ہمارا فوکس ہی اسکلز کے اوپر ہے. ہمارے وائس چانسلر صاحب لیبس بنوا رہے ہیں
ٹھیک ہے. آلموسٹ 4 سے 5 لیب بند بھی چکی ہیں. ہولوگرافی کی ایک لیب ہے جو ڈیولپ کی جا رہی ہے اور جنوبی پنجاب میں یہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, کسی بھی یونیورسٹی کے اندر اب بھی ایسی لیب لوگوں نے بنایا ہے, ملیں گی ہی نہیں لیب. سر مکی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے. جی تو جب تک آپ ایک اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تب تک آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے, اور دور حاضر کو کمپیٹ کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے لیس جدید تعلیمی نظام کو اپنانا پڑے گا. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.